أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم السلام والصلاة على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میرے محترم اور معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروردگار عالم ہم آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے بہترین چاہنے والے اور ان کے بہترین اتباع کرنے والے اور ان کے بہترین ماننے والوں میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور ان کی دعا اور ان کی رضا ہمارے نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، بات چل رہی ہے تقلید کے متعلق، اور تقلید کے متعلق میرے معزز ناظرین ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پر جماعت مجتہدین اور تقلید کے قائلین ادعا کرتے ہیں کہ تقلید کی جو سب سے اہم دلیل ہے وہ سیرہ عقلاء عقلی دلیل ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس جو سب کہتے ہیں ہمارے پاس دلائل ہیں، ان میں احادیث ہے۔ احادیث میں میرے معزز ناظرین مشکل یہ ہے جماعت مجتہدین کے پاس، ان کی مصیبت یہ ہے کہ ایسی حدیث جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تقلید کرو، تقلید کے یہ شرائط ہیں، ایسے کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے جو بالمطابقہ دلالت مطابقی کے ساتھ، دلالت مطابقی کس کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی براہ راست کسی چیز کا حکم دیں۔ مثلا قرآن پاک میں آپ بار بار جاتے ہیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک حکم دے رہا ہے کہ خدا کا خوف کرو، اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو۔ یہ دلالت مطابقی ہے، دلالت کر رہا ہے ایک بات پر ڈائریکٹلی واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ خدا سے خوف کرو۔ یا قرآن کریم فرماتا ہے کہ خدا پہ ایمان لاؤ، آمنو باللہ، خدا پہ ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ۔ تو یہ ایک ڈائریکٹ حکم ہے، واضح طور پر حکم ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ۔ یا اس طرح قرآن پاک میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اقامہ کرو۔ تو یہ ایک ڈائریکٹ حکم ہے جو قرآن کریم میں بار بار آپ کو ہر جگہ مل رہا ہے۔ جماعت مجتہدین کی مصیبت یہ ہے، ان کا مشکل یہ ہے، اور وہ اس بات کے پاس ان کا جواب نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے پاس ان سے روایت کوئی نہیں ہے کہ تم تقلید کرو، واضح طور پر ڈائریکٹلی کہیں کہ تقلید کرو، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جو کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ہے کہ اس میں تقلید ہے، لیکن وہاں وہ روایت اغلب مجتہدین کے نزدیک غیر معتبر ہے۔ اگر واقعاً تقلید ایک دینی حقیقت ہے اور اتنا مبتلا بہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے عصر میں تقلید ہوا کرتی تھی اور ان کے غیبت کے بعد تو طریقہ کار ہی تقلید ہے، تو اس کے لیے بے انتہا احادیث ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بات کیا ہے؟ بات مبتلا بہ ہے، اور اہم بات ہے جب آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں کہ ڈائریکٹلی کہے کہ تم تقلید کرو۔ ایک حدیث ہے، سند ضعیف ہے، سند کے بعد دلالت کو ہم نے دیکھا تو دلالت کی روح سے وہ تقلید مصطلح کو کی بات نہیں کر رہا، وہ قبول روایت کی بات کر رہی ہے۔ تو یہ بذات خود ان کے پاس ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کا ان کے پاس کوئی وجود جواب نہیں ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ چالاکی کے ساتھ، اور ان کی اپنی نادانی بھی ہے،
نہ صرف چالاکی بلکہ نادانی اور جہل کی وجہ سے روایات افتاء کو لے کے آتے ہیں. روایات افتاء کہ ان روایات میں حکم ہے کہ تم فتویٰ دے دو، افتاء کی جواز کی بات ہے. تو ان روایات میں کیونکہ فتویٰ کی اجازت دی گئی ہے، تو فتوے کی اجازت کی روح سے ہم تقلید کا کیا کرتے ہیں؟ تقلید کا نتیجہ نکالتے ہیں، تقلید ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ افتاء کا ملازم کیا ہے؟ تقلید ہے. جب فتویٰ دینے کا حکم دیا گیا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تقلید بھی جائز ہے. تو اس کا جواب ہم نے پچھلے درس میں دے دیا ہے. انہی روایات افتاء میں سے بعض روایات ایسی ہیں کہ ان میں ائمہ طاہرین علیہم السلام نے افتاء بغیر علم کو نہیں کیا ہے، بغیر علم کے فتوے دینے کو منع فرمایا ہے. تو جماعت مجتہدین وہ کہتے ہیں کہ فتوے سے مراد ان احادیث میں فتوے سے مراد یہ، کیونکہ جماعت مجتہدین یاد رکھیے کہ یہ روایات و احادیث میں یہ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی، اور یہ خداوند متعال نے ان کے ذہنوں پہ عجیب قفل لگا رکھا ہے کہ ان کو سمجھ آنا بہت مشکل ہوتا ہے روایات کو، کیونکہ ان کا ذہن، ایک دفعہ انسان کا ذہن روایات سے ہٹ جائے، احادیث سے ہٹ جائے اور وہ مانوس ہو جائے، اس کو عادت ہو جائے علماء کی کلام کو سمجھنے میں، کیونکہ علماء کے بولنے کا انداز بہت مختلف ہے، علماء کے لکھنے کا انداز بہت مختلف ہے، اور علماء کا بولنا، علماء کے لکھنے کا انداز، یہ ان کی اپنی ایک رسوم ہیں، اپنے الفاظ ہیں، اپنے اصطلاحات ہیں، اپنے بولی کے انداز ہیں جو بہت مختلف ہیں احادیث سے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جیسے مثلا آپ ملاحظہ کریں، جو لوگ طالب علم ہیں، حوزے میں پڑھے ہیں، وہ دیکھیں کہ شرح لمعہ ہے یا متن لمعہ ہے یا متن شرائع الاسلام ہے، اس کو ملاحظہ کیجئے، تقارن کیجئے اس کا احادیث اہل بیت علیہم السلام سے، تو وہ بہت بولی کے مختلف انداز ہیں. جیسے ایک بنگالی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، بنگالی اور زبان ہے، اردو اور زبان ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس طرح بولنے کے مختلف اسٹائل ہیں، مختلف انداز ہے. تو اس طرح جب ان میں الفاظ، اصطلاحات، ان کا ایک خاص طریقہ بیان ہوتا ہے علماء کے کلام میں. جب ان مجتہدین کا المیہ یہ ہے کہ ان کا ذہن مانوس ہو جاتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے ان کو علماء کے کلام اور ان کے الفاظ کو سمجھنے میں. جب یہ عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ احادیث کی طرف جب آ جاتے ہیں تو اسی اینک کے ساتھ، اسی فرضیات کے ساتھ، اسی ذہنیت کے ساتھ، جس ذہنیت کے ساتھ وہ کلام علماء کو پڑھتے تھے، وہ آگے احادیث کو پڑھتے ہیں، تو پھر ان میں مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جہل مرکب کے یہ مرتکب ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک یہی ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ افتاء بغیر علم جائز نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ اس میں تقلید کی تو کوئی بات نہیں ہے نا، فتویٰ دینا غیر علم کے ساتھ یہ حرام، یہ ممنوع. اچھا، تقلید تو اس میں نہیں ہے، لیکن اس سے تقلید کو کیسے نکالیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ افتاء بغیر علم غیر جائز. تو پتہ چلا کہ افتاء علم کے ساتھ، فتویٰ دینا علم کے ساتھ جائز، اور جب فتویٰ علم کے ساتھ دینا جائز تو اس فتوے پہ عمل کرنا بھی جائز، اور اسی کا نام تقلید ہے. تو اس طرح دو مرحلوں کے ساتھ جا کر یہ تقلید کے پاس ان کی حدیث نہیں ہے، اس طرح اس حدیث کو گول مول کر کے، تعویل کر کے، اس میں ہیرا پھیری کر کے، اس سے تقلید اس کے دل سے نکالنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. اور ان کا مشکل یہی ہے، کیونکہ ان کا ذہن میں کیا بیٹھ گیا، ایک بات بیٹھ گیا کہ فتوے کا مطلب کیا ہے؟ فتوے کا مطلب یہ کہ مجتہد جو اپنے اجتہاد کا نتیجہ لوگوں کو سناتا ہے یا لوگوں کو کے لیے لکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتویٰ. تو کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہی فتویٰ مصطلح ہے، بغیر علم ہو اس کو منع کیا ہے. تو فتویٰ مصطلح اظہار اجتہاد، اظہار رائے، علم کے ساتھ ہو تو وہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جب اس کی جواز آ گئی تو اس سے تقلید بھی اس کا ملازم ہے، تقلید کہ یہ اس لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا بھی واجب ہے. تو اس کو اس انداز سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. میرے معزز ناظرین، اس انداز استدلال کو ان کی کتب میں پڑھتے ہیں، پھر اس کا رد جو تقریباً آپ کے لیے شاید واضح ہوا ہوگا کہ پچھلے تقریر کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا رد بھی ہم بتائیں گے. تو یہ کتاب ہے مصباح الاصول، تالیف و تقریرات ہیں، تالیف ہے مرحوم سید سرور واعظ بہسودی رحمہ اللہ کی، اور یہ تقریرات ہیں مرحوم خوئی کی، اور یہ مرحوم خوئی کی اصول میں سب سے اہم کتاب اور سب سے اہم اثر یہی کتاب مصباح الاصول ہے.
اچھا، یہ کفایہ کی دوسری جلد ہے. کفایہ کی پہلی جلد ان کی سب سے جو اہم کتاب ہے وہ کتاب محاضرات ہے. یہ مصباح الاصول میں، معاف کیجیے گا، یہاں پر مؤسسہ خوئی صاحب کے مؤسسے نے اس کو چھاپا ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 538 میں کلام فی احکام التقلید، تقلید کی تعریف کرنے کے بعد کہ تقلید ہے کیا، اس کے احکام میں، اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ تقلید کا استدلال کرو، کہ تقلید کی شرعیت ثابت کرو. تقلید کی شرعیت کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ آغائے خوئی بتائیے. وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ سیرہ عقلائیہ، سیرہ عقلا، سب سے پہلی بات ہماری سیرہ عقلا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں آیات قرآن کی روح سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. یہ دو آیات ہیں ان لوگوں کے پاس جن پہ بعض مجتہدین نہ کہ سب استدلال کرتے ہیں. اس کا جواب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی رہی تو ہم دے دیں گے. اس کے بعد آیات کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا الرِّوَایَاتُ فَكَثِيرًا، روایات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس جن سے تقلید ثابت ہوتا ہے. تو بتائیے وہ روایات کثیرہ کیا ہیں؟ آیت اللہ خوئی، آپ اتنے بڑے رجالی ہیں، آپ اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو راوی حدیث کہتے ہیں، آپ مرجع اعلیٰ بنے، آپ استاد الفقہاء والمجتہدین ہیں. وہ روایات کثیرہ، بہت زیادہ احادیث ہیں آپ کے پاس، تقلید ایک بھی حدیث نہیں ہے اس کے شخص کے پاس. اور یہ کیا کہیے ان کو، یہ کیونکہ یہ مجتہدین حضرات تعصف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، یہ رائے اور نظر اور اجتہاد کے بحر میں، سمندر میں، کیونکہ یہ غرق ہونے کی وجہ سے ان کو حقیقت نظر نہیں آتی، یہ سمجھ نہیں آتا. روایات کثیرہ جس کی بات کریں وہ کہاں ہے؟ ایک حدیث بھی نہیں ہے. آغائے خوئی، آپ ہمارے اس بات کا جواب دیجئے. جماعت مجتہدین خوئی صاحب کے جو شاگرد حضرات ہیں، ہمارے بات کی اس بات کا جواب دیجئے کہ کیوں حدیث کوئی ایک نہیں ہے جس میں بالمطابقہ نہ کہ بالملازمہ. امام علیہ السلام جس طرح قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو، جس طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مقرر کہا ہے کہ نماز واجب ہے، نماز کا تارک کافر ہے، اس طرح تقلید کے لیے کیوں آپ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے؟ ایک حدیث بھی نہیں ہے. جو احادیث لاتے ہیں وہ توڑ موڑ کے، وہ گول کر کے اس کو کہ فتوے کا اجازت دی ہے، فتوے کی روح سے پھر ہم تقلید کو نکالتے ہیں، حالانکہ وہ فتویٰ بھی اس فتوی مصطلح نہیں ہے جیسے ہم نے اس کا بیان کیا ہے، جیسے ہم نے آپ کے لیے توضیح دی ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ روایات کثیرہ کیا ہے؟ کہتا ہے منہا، ان روایات کثیرہ میں سے پہلی بات یہ ہے امام صادق علیہ السلام نے ابان سے کہا، بلکہ یہ کلام امام باقر علیہ السلام ہے. ابان سے کیا کہا؟ اجلس فی المسجد المدینہ وفت الناس، کہ مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دے دو. اس روایت کا ہم نے جواب دے دیا کہ خوئی تمہارے نزدیک تو یہ روایت ضعیف ہے، تم اس استدلال کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کا جواب بھی دے دیا کہ فتوے سے مراد کیا. اس کے بعد روایات کثیرہ کیا ہے؟ ومنها روایات الناہیہ عن الافتاء بغیر علم، وہ روایات جو نہیں کرتی ہیں. روایات کیا کرتی ہیں؟ نہیں کرتی ہیں، کہتے ہیں حرام ہے. کیا چیز حرام ہے؟ افتاء بغیر علم، افتاء بغیر علم حرام ہے. وہی کثیرتن، یہ بہت زیادہ ہیں، یہ روایات بہت زیادہ ہیں. اچھا، اس کے ان روایات کی طرف آتے ہیں. یہ خوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ روایات بہت زیادہ. تو دوسرے اس کے بعد کیا روایات ہیں؟ روایات کثیرہ کیا ہیں؟ منہا، ان روایات کثیرہ میں سے یہ ہے قول الرضا علیہ السلام. رضا علیہ السلام نے علی ابن مسیب حمدانی نے ان سے کہا شقتی بعیدہ، میرا گھر بہت دور ہے، میرا گھر، میرا رہنے کا مکان، رہائش کا مکان بہت دور ہے. ولست اصل الیک فی کل وقت، اور میں ہر جگہ وقت آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا. تو میں اب آپ امام معصوم علیہ السلام کی خدمت میں مسائل ہوتے ہیں، دین کے احکام ہوتے ہیں، پوچھنا آپ سے نہیں کر سکتا، براہ راست آپ سے خود استفادہ کر لوں. فمن آخذ معالم دینی، میں کس شخص سے معالم دین اخذ کروں، کس شخص سے سیکھوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا من زکریا ابن آدم القمی، زکریا ابن آدم القمی، کیونکہ وہ مأمون ہے، وہ مأمون ہے یعنی مورد اعتماد ہے، امین شخص ہے، امانت دار ہے دین کے مسائل اور دنیا کے مسائل، اس سے معالم دین سیکھو. تو کہتے ہیں اس کو حکم دیا ہے تقلید کرنے کی، اس میں تقلید کی کوئی ذکر نہیں. اسے پوچھا کہ کس سے میں معالم دین سیکھوں؟ اس نے کہا اس سے سیکھوں. اور وہ یہ زکریا ابن آدم قمی کہیں بھی جگہ بھی نہیں ہے کہ یہ مجتہد تھے، یہ راوی حدیث تھے، اظہار رائے کرتے تھے، یہ کہیں جگہ بھی نہیں. یہ خوئی صاحب کی اتنی عدم تفقہ فی الدین ہے کہ اتنا آپ سوچی کہ اس میں تقلید کی کہاں بات کی گئی ہے. ایک شخص کو محدث کی طرف ارجاع دیا گیا ہے، اس سے آپ تقلید کیسے نکالتے ہیں؟ تقلید کہاں سے نکل گئی اس سے؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا، اس کے بعد روایات کثیرہ جس کا خوئی نے بڑے تمتراق کے ساتھ، سمجھ میں آ رہی ہیں، بڑے شاندار انداز میں ادعا کیا کہ روایات تقلید کے متعلق بہت ہیں.
ایک روایت دکھاؤ جناب خوئی. ومنہا ان روایات کثیرہ میں سے یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے عبد العزیز المہتدی کے جواب میں جب اس نے پوچھا ان شقتی بعیدہ فلست اصل الیک فی کل وقت فآخذ معالم دینی عن یونس بن مولا آل یقطین ونحوها، جب امام علیہ السلام کے بارگاہ میں عبد العزیز المہتدی نے پوچھا، یا اس طرح دوسرے اشخاص نے پوچھا کہ میرا گھر بعید ہے، دور ہے، میں کیا فلان شخص سے معالم دین حاصل کروں، میں فلان شخص سے معالم دین کس کو بولتے ہیں؟ معالم بولتے ہیں ٹیچنگز، وہ دین کے جو سیکھنے والی باتیں ہوتی ہیں، یہ میں کن سے سیکھوں؟ یعنی یہ حلال و حرام میں بھی نہیں ہے، یہ عام ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ عام بات ہے کہ دین کی باتیں میں کن سے سیکھوں. اس میں توحید بھی آ جاتا ہے، اس میں اصول دین بھی آ جاتا ہے، اس میں اخلاق بھی آ جاتا ہے، اس میں تاریخ دین بھی آ جاتا ہے، اس میں تفسیر آیات بھی آ جاتا ہے. معالم دین میں یہ صرف حلال و حرام کی بات نہیں ہو رہی. یہ مجتہدین، یہ سب سے بڑے ان کے مجتہد ہیں میرے عزیزوں. یاد رکھیے یہ جماعت مجتہدین، ان کا تمطراق بہت زیادہ ہے. تمطراق کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ان کی فنکاری کہ یہ فلانی جو ہے استاد الفقہاء مرجع اعلی، یہ آگے جا کے ان کو کتب میں دیکھیے، ان کی علم، ان کی تحقیق کن چیزوں پر ہے؟ ایک دوسرے کے افکار، ایک دوسرے کے بیانات، ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھنا. دین کے مسائل کو اگر کی تعریف ہم یہ کریں کہ دین یہ ہے کہ کلام معصوم علیہ السلام، دین کیا ہے؟ وہ چیزیں جو اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، ان چیزوں میں یہ ان پڑھ ہیں، یہ بالکل بیچارے عاجز ہوتے ہیں مجتہدین. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس میں پوچھا کہ میں دین کے سیکھنے کی باتیں کن سے سیکھوں؟ تو اس کا جواب دیا کہ یونس سے میں سیکھوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، یونس سے سیکھو. یا اس طرح دوسرے اشخاص کی طرف ان کو اجازت دی کہ ان سے سیکھو. تو اس سے تقلید کہاں ثابت ہوئی؟ یہ حضرات محدث تھے، محدثین تھے، اور یہ روایت حدیث کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اس تقلید کی اہم رکن جو ہے کیا ہے؟ کہ مجتہد کا کلام عامی کے لیے حجت ہو، عامی کے لیے حجت ہو، چاہے اس کو شک بھی ہو جائے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا صحیح نہیں کہہ رہا. اور محدثین کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ رائے کا اظہار کریں، وہ نشر احادیث کرتے تھے. ان احادیث میں کہاں ہے کہ اگر کسی شخص نے، کسی محدث، کسی راوی نے صرف رائے کا اظہار کیا، اپنے نظریے کا اظہار کیا، تو وہ عوام کے لیے حجت ہے. تقلید تو یہ ہوتا ہے کہ اس مجتہد کا نظریہ حدیث سے ہمیں کام ہی نہیں ہے، روایت سے کام ہی نہیں ہے، وہ سچ ہے جھوٹ ہے، اس سے وہ بذات خود ہمارے لیے حجت ہے. یہ اس احادیث میں کہاں ہے؟ اس حدیث میں کہاں؟ کہیں بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس کے بعد ان حدیث کے بعد وقد استدل على جواز التقلید بالآیات الناہیہ. ختم. یہ خوئی جو کہہ رہا ہے کہ روایات تقلید بہت زیادہ ہیں، 4 روایتیں ذکر کر رہا ہے، ان میں سے ایک بھی تقلید اس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ سب کیا ہے؟ یہ ہے کہ کسی کو حکم دیا ہے کہ تم فتویٰ دے دو. فتویٰ دے دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم فتویٰ مصطلح دے دو، تم لوگوں کے لیے حدیث نقل کرو. اس کا مطلب بے وقوفی کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے یہ لیا ہے کہ اس کا مطلب ہے فتویٰ مصطلح. دوسرا حدیث یہ ہے کہ میرے عزیزوں نہی کیا ہے افتاء بغیر علم سے. افتاء بغیر علم اس کا جواب آئے گا. تیسرا اور چوتھا یہ ہے کہ کسی کو یونس بن عبد الرحمن کی طرف رجوع دیا ہے، یا کسی کو زکریا بن آدم قمی کی طرف ارجاع دیا ہے کہ اس سے عالم دین سیکھو، دین کی باتیں ان سے سیکھو، وہ اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، مومن آدمی ہیں، معتمد آدمی ہیں. تو اس سے ان لوگوں نے تقلید نکالا ہے. یہ ان پہ تقلید کا اس سے ثابت نہیں ہوتی میرے عزیزوں، جیسے آئے گا. لیکن ابھی تو آپ نے خوئی صاحب کے کلام میں دیکھا کہ ان کے پاس احادیث بہت ہیں، احادیث ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. ان کا ظاہراً جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا اعتقاد شاید یہی ہو. خوئی جب یہ درس دے رہا تھا اس کا عقیدہ یہی تھا کہ ان سے تقلید ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ احادیث میں ان ناآشنائی کی وجہ سے، غیر مانوس ہونے کی وجہ سے یہ غلط فہمی کے شکار ہیں بیچارے. اسی طرح ملاحظہ فرمائی کتاب کفایت الاصول تالیف الاخوند الخراسانی رحمہ اللہ، چھاپ مؤسسہ آل البیت علیہم السلام، صفحہ نمبر 472 میں فصل فی التقلید. اگلے صفحے میں وہ آتے ہیں تقلید کے دلائل پہ آتے ہیں کہ تقلید کس طرح ہم ثابت کریں گے. نعم لا بأس بدلالة الاخبار علیہ بالمطابقہ او الملازمہ. کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ لا بأس نہیں ہے، بأس نہیں ہے، اس بات میں زیادہ مشکل نہیں ہے. جب نفی بأس کیا جاتا ہے، نفی بأس کہتے ہیں بأس نہیں ہے.
مشکل نہیں ہے. یہ وہاں پہ علماء اس بات کو کہتے ہیں جہاں پہ وہ زیادہ اس بات کی طرف ان کو اعتماد نہیں ہوتا. نفی باس کرنا، نفی باس کو رد کرنا، اس میں باس نہیں ہے. یہ اس میں ایک قسم کی تضعیف ہے، ایک قسم کی اس میں اعتراف کمزوری ہے. اچھا، روایات میں سے بعض احادیث ہے کہ مطابقہ کیا ہے؟ جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ مثلا قیامت کے دن تمہیں حساب دینا ہوگا تو اس سے خدا کا خوف استفادہ ہوتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی بالملازمہ کہ قیامت کے دن حساب دینا ہے بھائی، یہ بس اللہ سے ڈرو. بس انسان کا ذہن کہتا ہے اس کا ملازم کیا ہے؟ ہاں، ملازم یعنی لازم، اس بات کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو. سمجھ میں آ رہی؟ تو بالمطابقہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. بالمطابقہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ تقلید کرو؟ وہ ایک ہی حدیث ہے میرے عزیزوں، ایک ہی حدیث ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اس کا ہم نے جواب دے دیا. اب بالملازمہ احادیث ہیں جن سے تقلید ثابت ہوتا ہے. بالملازمہ احادیث سے کیا ہے؟ وَبَعْضُهَا عَلَى جَوَازِ الْإِفْتَاء مَفْهُومًا. روایات یہ ہے کہ ان کا منطوق نہیں، وہ بھی بالملازمہ افتاء بالعلم کا جواز بتاتی ہیں. روایات کیا کرتے ہیں؟ روایات حکم دیتے ہیں کہ علم کے ساتھ فتویٰ دینا جائز، علم کے ساتھ فتویٰ دینا جائز. تو اس کا معاف کیجیے گا، روایت کا منطوق کیا ہے؟ منطوق روایت ڈائریکٹلی بالمطابقہ کیا فرماتا ہے؟ روایت بالمطابقہ یہ فرماتا ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ نہ دو، بغیر علم کے فتویٰ حرام، بغیر علم کے فتویٰ دینا ممنوع. تو پتہ کیا چلا؟ ہاں، ملازمہ کیا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ فتویٰ دینا جائز. جب علم کے ساتھ فتویٰ دینا جائز تو پھر میرے عزیزو کیا ہے؟ تو علم کے ساتھ جب فتویٰ دینا جائز ہو گیا تو پھر ہم اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ پھر تقلید کرنا بھی جائز ہے. جب فتویٰ جائز ہے تو تقلید بھی جائز ہے. تو اس طرح گول گول کر کے تعویل کے ساتھ تقلید کو اس روایت کے دل سے نکالنے کی کوشش. اچھا، روایات میں آیا ہے کہ ان کا مفہوم یہ ہے. مفہوم کس کو بولتے ہیں؟ جو بالملازمہ کسی بات کو پہ دلالت کر رہی ہے. اچھا، مثل ما دل، اس روایات کی طرح علی المنع عن الفتوى بغیر علم، وہ روایات جن کی دلالت یہ ہے کہ علم کے بغیر فتویٰ دینا حرام. اچھا، وہ روایت کون سی ہے میرے معزز ناظرین؟ ہم روایات کو زیادہ دکھائیں گے. پہلے کفایہ کے بعد شروع کو دیکھیں. کفایہ منتہى الدرایا فی توضیح الکفایہ، تعریف السید المروج رحمہ اللہ، الجزء الثامن، اس میں صفحہ نمبر 521 میں دیکھیے، 521 جزء ثامن، جزء نمبر 8. یہ بہت اچھی شرح ہے کفایت کی. وبعضها، بعض روایات دلالت کرتی ہیں بالملازمہ، دلالت کرتی ہیں کس پہ؟ جواز فتویٰ پر. مثل ما دل علی المنع علی الفتوى بغیر علم، ان روایات کی طرح جو علم کے بغیر فتویٰ دو تو ممنوع، علم کے بغیر فتویٰ دینا ممنوع، علم کے ساتھ فتویٰ دے دو تو جائز. ہاں، مجتہد علم کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے، پر بس یہ شرعی کام ہے. جب علم کے ساتھ فتویٰ دینے کو امام علیہ السلام نے جائز قرار دیا ہے تو اس فتوے کو قبول کرنا وہی تو تقلید ہے. یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس طرح اس پہ استدلال کریں گے. یہ استدلال ان کی جہالت کی روح سے میرے معزز ناظرین، جیسے وہ پاکستان میں کسی نے کہا نا کہ ہم قرآن کریم سے علم ثابت کریں گے تو کہا کہ کیسے ثابت کرو؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، قرآن فرما علم نشرح، علم قرآن میں علم ہے، علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدر، علم کو صدر بازار سے پکڑ کے اٹھاؤ صدر بازار. تو یہ بھائی، یہ جہاں بھی فتوے کا ذکر ہوا حدیث میں اس کو کیا کہیں گے؟ فتوے کا مطلب ہے وہ فتوی مصطلح. اور علم سے مراد یہ کیا بھائی لیتے ہیں؟ اپنی اجتہاد کو علم لیتے ہیں. یہ جہل اندر جہل ہے ان کی احادیث کے متعلق، وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا، وہ احادیث کون سی ہیں؟ کہتے ہیں راوی، یہ شارح کتاب کے مرحوم مروج کہتے ہیں، دیکھیے احادیث میں آیا من افتى الناس بغیر علم ولا هدى من الله لعنته ملائکۃ الرحمہ والعذاب ولحقه وزر من عمل بفتیہ. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بغیر علم کے فتویٰ دے، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے فتویٰ دے تو ملائکہ رحمت، ملائکہ عذاب اس کی لعنت کرتے ہیں، اور اس شخص کا جس نے اس کے فتوے پر عمل کیا ہے
اس کا گناہ اس کے گردن میں ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے۔ اس طرح کے ایک دو مزید احادیث وہ نقل کرتا ہے، اور ہم زیادہ احادیث دکھائیں گے آپ کو۔ مفضل نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، انہاک عن الخصلتین فیہما ہلک الرجال، میں دو خصلتوں سے آپ کو منع کرتا ہوں، ان دو خصلتوں کی وجہ سے لوگ دین میں ہلاک ہو جاتے ہیں، دین میں ہلاک ہو جاتے ہیں یعنی کافر ہو جاتے ہیں، معذب بعذاب جہنم ہو جاتے ہیں، جہنم کی عذاب ان کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ فرمائی انت انہاک، میں تمہیں نہیں کرتا ہوں، منع کرتا ہوں، ان تدین اللہ بالباطل، کہ باطل کے ذریعے خدا کی طاعت کرو، یہ ممنوع ہے، یہ منع نہیں کر رہا۔ باطل کے ذریعے، ایک بات باطل ہے، ایک چیز بدعت ہے، ایک چیز حرام ہے، ایک چیز باطل ہے، مثلا اس کے ذریعے مثلا فرض کریں جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ٹھیک ہے نا، غیر معصوم کے پرچم کے سائے میں جہاد کرنا یہ حرام، یہ شرک باللہ، یہ سور، روایت میں سور کی گوشت کی طرح حرام، اور شراب پینے کی طرح حرام ہے۔ غیر معصوم کے زیر سایہ اس کے غیر کمان میں جہاد کرو تو اس طرح حرام، تو یہ جہاد کرنا طرح باطل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ آ کے جہاد شروع کیجیے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، تو یہ باطل کے ذریعے آپ خدا کی اطاعت کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ یہ اسی سے لوگوں کی ہلاکت ہے، باطل کے ساتھ، یا نماز تراویح کیجیے، یا نماز ضحیٰ جو جماعت ہے عمریہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا روزے مثلا روزے عید فطر آپ روزہ رکھیے، تو باطل کے ذریعے آپ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ وَتُفْتِ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، اور علم کے بغیر، ابھی میں جو ہے لفظی ترجمہ کرتا ہوں، افتاء بغیر علم، افتاء بغیر علم، فتویٰ دو بغیر علم کے، فتویٰ سے کیا مراد ہے، علم سے کیا مراد ہے، یہ بھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ علم سے مراد اجتہاد نہیں ہے، فتویٰ سے مراد فتویٰ مصطلح نہیں ہے، یہ اتنا یاد رکھیے، اس کا جواب آ جائے گا۔ تو یہاں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو اس سے کیا مجتہدین کا استدلال کیا ہے؟ دیکھیے، فتویٰ بغیر علم حرام، بس پتہ چلا کہ فتویٰ علم کے ساتھ جائز، فتویٰ جب جائز تو فتوے کو قبول کرنا بھی جائز، یہ دلیل تقلید ان کی۔ اس کے بعد ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا ہے، من افتى الناس بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض، کہ جو لوگوں کو بغیر علم کے یاد رکھیے، ابھی آپ کے ذہنوں میں علم جاتا ہے، کس کی طرف جاتا ہے؟ آپ علم کس کو سمجھتے ہیں؟ ابھی آ جائے گا علم سے مراد کیا ہے، علم سے مراد کیا ہے، علم سے مراد کیا اجتہاد ہے، علم سے مراد کیا جو حوزے میں پڑھائی جانی چیزیں والی چیزیں ہیں، علم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم کا طلب کرنا فرض ہے، تو اس سے مراد کیا ہے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بیان دے گا۔ ابھی فی الحال آپ صرف مجتہدین کے کلام کو سمجھیے، اس کے بعد ونحوها من غیرها ممن يتضمن معنى الشرط، ومن المعلوم دلالة المفهوم الجملة الشرطية على جواز الإفتاء استنادا إلى الحجج الشرعية والأصول المأثورة عن النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام۔ تو شارح فرماتا ہے کہ ان روایات میں نہیں کیا گیا ہے فتویٰ بغیر علم سے، فتویٰ علم کے ساتھ دیں گے تو وہ جائز ہے، فتویٰ علم کے ساتھ جب دینا جائز ہوا تو فتوے کو قبول کرنا تقلید بھی جائز۔ تو ان کے استدلال کی شرح آپ کو ہم نے بتا دیا میرے معزز ناظرین۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ علم سے کیا مراد ہے، فتوے سے کیا مراد ہے۔ فتویٰ سے مراد کیا ہے میں نے پچھلی تقریر میں واضح کیا ہے، فتوے کے لفظی معنی کیا ہے، فتویٰ قرآن میں کیا ہے، اور عصر ائمہ طاہرین علیہ السلام میں فتویٰ کیا ہوتا تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ اس کو دہرانا زیادہ تفصیل کے ساتھ ضروری نہیں ہے، صرف اتنا اشارہ کرتا ہوں کہ فتویٰ بیان کرنے کو بولتے ہیں۔ فتویٰ یہاں سے مراد فتویٰ کہہ دینا، کسی بات کو آپ کسی کو کہہ دیں، کسی کو سمجھائیں، کسی کو اس تک بات پہنچائیں، کسی کا جواب دے دیں، اس کو فتویٰ بولتے ہیں عربی زبان میں، سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری طور پر ہو کہ بغیر کہ وہ اجتہاد کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جو مصطلح فتویٰ ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو مفتی کا قول ہوتا ہے، اس سے مراد وہ، اس میں یہ فتویٰ کی لفظی معنی نہیں ہے۔ اور خاص کر ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والزمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا فتویٰ ہوتا ہی نہیں تھا، اس طرح کا فتویٰ بازی ہوتا ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے زمانے میں یہ بات ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا، دوبارہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ ہمارے پچھلے تقاریر کو دیکھیے یہاں پر۔ لیکن جب علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر میرے معزز ناظرین، علم سے کیا مراد ہے؟
رسول پاک رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آئیے دیکھتے ہیں اس روایت شریفہ کو احادیث طیبہ میں. یہ کتاب ہے میرے معزز ناظرین الاصول من الکافی تالیف الکلینی رحمہ اللہ، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر جزء اول ہے اس کتاب کی. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 30 میں کتاب فضل العلم، کافی شریف، اصول کافی شریف، جلد 1 صفحہ نمبر 30، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، کتاب فضل العلم. یہاں پر تاکہ ہمیں پتہ یہ چلے کہ فتویٰ بغیر علم سے مراد کیا ہے. جب امام صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں فرماتے ہیں کہ علم سیکھو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ علم سے ابھی علم جب ہم سمجھتے ہیں کہ علم، تو علم سے ہمارے پاس مثلا پاکستان کے کالجوں میں بھی جا کے دیکھیے، وہاں پہ لکھا ہے قال ربی زدنی علما. سمجھ میں آ رہی نا؟ قل ربی زدنی علما طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اطلب العلم ولو بالصین. وہ کالجوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، تو وہ ریاضی کی کتاب بھی کھول دے تو اس میں لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تو اس علم سے کیا مراد ہے؟ میرے معزز ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر جو پہلی حدیث ہے حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق علیہ السلام اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ. طلب العلم فریضۃ، طلب علم فریضہ ہے. کس پر؟ ہر مسلمان پر، علی کل مسلم. الا، باخبر رہنا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یحبو، اللہ تعالی محبت کرتا ہے، بغات العلم، بغات العلم طلاب علم کو، جو علم کی طلب کرتے ہیں. باغ عربی زبان میں طالب کو بھی کہتے ہیں، بغات العلم طلبۃ العلم، جو علم کی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو عزیز، آپ اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ مثلا مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، وہاں پہ عرب بیٹھے ہیں، عرب سن رہے ہیں، مختلف، ان میں کچھ غیر عرب بھی ہیں، بہت کم، مدینے کے لوگ ہیں، مہاجرین ہیں، صحابہ ہیں. ان کو کہہ رہا ان اللہ بلے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میرے معزز ناظرین، وہاں پہ اس زمانے میں علم کیا تھا؟ اس زمانے میں علم کا مصداق کیا تھا؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ کیا مدینہ میں کوئی کالج تھا جہاں پہ ریاضی پڑھایا جایا جاتا تھا، جہاں پہ مثلا تاریخ پڑھایا جاتا تھا؟ وہاں پہ کوئی کالج تھا جہاں پہ لوگ ایم اے کرتے تھے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، یا کوئی پالیٹکس پڑھایا جاتا تھا، یا وہاں پہ ادبیات عرب پڑھائی جاتا تھا، وہاں پہ تاریخ دنیا پڑھایا جاتا؟ کچھ نہیں تھا. طلب علم یہ باتیں کچھ بھی نہیں تھیں. نہ ریاضی تھا وہاں پہ، نہ ریاضی کی کتابیں تھیں وہاں پہ، نہ وہاں پہ کیمسٹری کی کتب تھی، نہ وہاں پہ لائبریری تھا، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ ایک مصداق تھا علم کا، ایک مصداق تھا علم کا، اور وہ کیا تھا؟ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سیکھو، اس کو طلب کرو، اس کو سیکھو، اس کو اپنے جان کا زیور بناؤ، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں تفسیر بھی ہے، اس میں عقائد بھی ہے، اس میں حجج عقائد بھی ہے، اس میں علم تاریخ بھی ہے، یعنی انبیاء سلف میں کیا گزرا ہے، اس میں آگے والی دنیا میں کیا آئے گا، آئندہ میں کیا واقعہ پیش ہوں گے، روز قیامت کیا ہوگا، وہ بھی ہے. پروردگار عالم کے صفات کیا ہیں، پروردگار عالم کے وجود کے کیا دلائل ہیں، پروردگار عالم کے وجود کے کیا براہین ہیں، پروردگار عالم کے صفات کے کیا براہین ہیں، وہ سب اس میں ہے. اسی طرح حلال و حرام اس میں ہے، کیا چیزیں واجب ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں مستحب ہیں، کیا چیزیں سنن ہیں، کن چیزوں کو ادا کرنے میں ان کی رخصت ہے، وہ مباح ہیں. اور اسی طرح اخلاقیات، اسی طرح آداب، یہ سب چیزیں ان میں ایک ہی تھا. وہ کیا تھا؟ علم کا صرف ایک ہی مصداق تھا اس زمانے میں. کیا تھا؟ حدیث تھا، حدیث شریف تھا، حدیث شریف. یہ جب فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ، اگر آپ وہاں ہوتے، سمجھ میں آ رہی نا، اگر آپ ہوتے اس زمانے میں، احتمال یہی تھا کہ آپ ایک ان پڑھ شخص ہوتے، کیونکہ عام لوگ آپ اگر عام عرب ہوتے مدینے میں رہنے والے، یا مہاجرین میں سے یا انصار میں سے، اغلب لوگ ان پڑھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم کو طلب کرنا فریضہ ہے. تو آپ اس بات سے کیا سمجھتے؟ آپ ایک مخاطب ہونے کی حیثیت سے اس کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہوتی ہے آپ کے لیے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے اب جانا ضروری ہے؟ ہندوستان جائیں مثلا، وہاں پہ کوئی لائبریری ہے، وہاں پہ مثلا فرض کریں کتب ہیں تاریخ ہند پر، وہاں پہ کتب ہیں مثلا کسی تاریخ دنیا پر، وہاں پہ ریاضیات کی کتب ہیں. آپ یونان چلے جائیں، وہاں پہ کتب زیادہ ہیں، وہاں پہ کتب مثلا فرض کریں
کتب علم حیات ہے، علم جغرافیہ ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی باتیں نہیں آپ سمجھتے. اگر وہاں پہ آپ ہوتے وہ اس سے مراد یہی سمجھتے کہ طلب العلم فریضہ ہے. یہ دین کی باتیں جو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سناتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سکھاتا ہوں. میری باتوں میں توحید بھی ہے، میرے باتوں میں صفات پروردگار عالم بھی ہے، میرے خطب میں پروردگار عالم کے وجود کے دلائل کیا ہیں وہ بھی ہیں، میرے باتوں میں انبیاء سلف کے احوال کیا ہیں وہ بھی ہیں، میرے باتوں میں خلقت دنیا، خدا نے دنیا کو کیسے خلق کیا وہ بھی ہیں، میری باتوں میں آئندہ کیا واقعات پیش آئیں گی وہ بھی ہیں، میری باتوں میں اسلام کے اعمال بجا لانے کے طرق کیا ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اسلام میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سنن کیا ہے، آداب کیا ہے، اخلاق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، یہ سب اس میں ہے. اس کو علم کہتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم، طلب العلم. طلب العلم اس زمانے، اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، یعنی تم میری بات کو سیکھ لو، میری بات کو سمجھ جاؤ. سمجھ میں آ رہی نا؟ طلب العلم فریضہ. اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مصداق ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ اس کا کوئی مصداق ہی نہیں تھا. اور یہ اصطلاح کہ علم کا اطلاق حدیث شریف پر، کیونکہ اگر تفسیر قرآن بھی لوگوں نے سیکھنا ہو تو اس زمانے میں تفسیر کوئی کتاب نہیں تھی، مفسر کوئی نہیں، مفسر ایک ہی تھا. کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمجھ میں؟ اور تفسیر معصوم کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے قرآن کی، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، صرف وہی تفسیر صحیح ہے. باقی لوگوں کی تفسیر وہ تو ان کے اپنے خیالات ہیں. اگر وہ موافق کلام معصوم ہیں تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ان کو اپنے خیالات ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے. حق ہوگا، سچ ہوگا، میں نہیں معلوم. جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو بتا دیں گے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جو تو پتہ یہ چلا طلب علم سے مراد کیا ہے. علم سے مراد یہاں اس مقام پر حدیث شریف ہے. الحدیث شریف ہے. علم کی بہت ساری تعریفیں ہیں میرے عزیزوں. علم ایک کلمہ ہے، مختلف ادوار میں کلمہ علم کے مختلف معانی رہے ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ پر علم کے معنی حدیث شریف ہیں، میں یہ نہیں کہتا، ادعا نہیں کرتا. مختلف ادوار میں علم کے مختلف معانی رہے ہیں، اور مختلف اصطلاحات میں علم کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں. جو کتب لکھی گئی ہیں تعاریف اصطلاحات میں، وہاں پر آپ کو علم کے بہت ساری مختلف تعریفیں ملیں گی. لیکن جیسے احادیث شریفہ میں جو علم ہے، بعض مقامات پر اس کا مطلب ہے یقین. علم ہے یعنی یقین ہے. اور وہ دینی مسائل میں یقین بھی میرے معزز کس طرح حاصل ہو سکتا ہے آپ کو؟ دینی مسائل میں آپ کو یقین کیسے آ سکتا ہے؟ مثلا قیامت کے دن میزان بپا ہوگا، میزان ترازو ہوگا، عمل وہاں پہ نامہ اعمال نشر کیا جائے گا. یہ اس بات پہ یقین کہاں سے آئے گا؟ خواب میں آئے گا، کسی صوفی کے یا کسی فیلسوف کے استدلال پہ ہو سکتا ہے. یہی باتیں، یہ یقین آ سکتا ہے کس سے؟ اگر تم مسلمان ہو، کافر نہیں ہو، مرتد مشرک نہیں ہو، تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ ابرار اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا فرمان مقدس قرآن مجید کی آیت اس مسئلے پہ صریح ہو تو یقین آ سکتا ہے. بعض مقامات میں احادیث شریفہ میں علم کس کے معنی میں ہے؟ یقین کے معنوں میں ہے. وہاں پر بھی اس کا ایک ہی ذریعہ ہے. ذریعہ کیا ہے؟ نص شریف. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، لیکن اکثر یہ ہے کہ روایات میں جو طلب علم ہے، علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب اس کا ایک ہی مصداق ہے. اس کا مصداق کون ہے؟ حدیث شریف ہے. اور بہت دفعہ یہ ہے کہ نہ صرف مصداق، ایک دفعہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا ایک ہی مصداق ہوتا ہے معاشرے میں، دنیا میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مثلا لفظ سورج ایک عام لفظ ہے، بہت سارے سورجیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ایک ہی مصداق ہے. اب علم پھیل گیا ہے، سورجیں بہت ساری ہیں، کشف ہوئی ہیں، لیکن مثلا اگر ہم پہلے زمانے میں ہوتے تو کہتے کہ یا مثلا قمر، چاند جو ہے، زمین کا چاند، زمین کے چاند کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی، اس کا مصداق ایک ہی ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ اس لفظ کا مصداق صرف ایک ہی چیز ہے، اس کا مصداق کیا ہے؟ حدیث شریف. ایک دفعہ یہ ہے کہ اس لفظ کا اطلاق ہی اسی پہ مصداق پہ صرف ہوتا تھا، کیا علم کہتے تھے تو صرف اس سے حدیث مراد لیتے تھے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ دونوں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی تھا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں وہ شیعوں کو حکم دیتے تھے کہ علم حاصل کرو، تو وہی نہیں کہتے تھے تم جا کے ریاضی پڑھو. وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا. وہاں پہ مدینے میں کوئی ریاضی کی کوئی اسکول نہیں تھی. سمجھ میں آئی نہیں نا؟ وہاں پہ حساب کا، ہندسے کا، کیمسٹری کا کوئی اسکول نہیں تھا. امام صادق علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو، علم سے مراد حدیث ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ علم حدیث کو کہتے تھے.
حدیث شریف کو کہتے تھے. تو جب یہ بیان آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میرے عزیزو، من افتى بغیر علم، اس حدیث کا بالکل ایک مختلف معنی ہے. من افتى بغیر علم، آپ کسی شخص کو، اور یہ حلال، یہ فتویٰ جو جس کا ذکر ہے اس حدیث شریف میں، یہ حلال و حرام کے سے بھی صرف منحصر نہیں ہے. کسی شخص کو آپ کوئی بات بتائیں، کسی شخص کو آپ بتائیں، سمجھائیں، سمجھ میں آ رہی ہے، کسی شخص کو آپ کسی بات کی تعلیم دیں، افتى بغیر علم، چاہے وہ توحید کے متعلق ہو، چاہے وہ فروع دین کے متعلق نہ ہو، اصول دین کے متعلق بتائیں، بغیر علم، بغیر حدیث شریف کے، بغیر اب خیالات، غیر حدیث شریف کے اور کیا ہیں، توہمات، خیالات ہیں لوگوں کے نا، وہ بتائیں، تو یہ لعنت ملائکۃ السماء والارض، کیونکہ یہ آپ دین کے ایک بات کو جو اللہ نے نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نہیں فرمایا، آپ کے اپنے خیالات کو اس کو دین کی بات بنا کر لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہ من افتى بغیر علم، علم کس کو بولتے تھے؟ حدیث اس زمانے کو بولتے تھے. افتى بغیر علم، جو کسی بات کو حدیث کے بغیر بیان کرے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ شخص ایسا ہے، حرام کا مرتکب ہوا ہے، اور خدا اس پہ لعنت کرتا ہے، ملائکہ اس پہ لعنت کرتا ہے، اور یہ جہنمی شخص ہوتا ہے. اس کی بات کی گئی ہے، نہ یہ شخص کہ کوئی شخص اجتہاد کرے، بغیر علم کے اجتہاد کرے، بغیر علم کے اجتہاد کرے، اس کا مطلب ہی وہ نہیں ہے، وہ اس سے اجنبی ہے. یہاں پہ فتویٰ لفظ افتاء لغوی معنی میں استفادہ ہوا ہے اس کا، اور لفظ علم بھی جو ہے اس سے مراد کچھ اور ہے. اس زمانے میں فقہ ہی نہیں تھا، فن اجتہاد ہی نہیں تھا. اس زمانے میں علم اگر تھا، علم حدیث تھا، تفسیر بھی تھا، تو حدیث کی زبان میں، تاریخ بھی تھا حدیث کے زبان میں، عقائد کا بیان بھی تھا وہ بھی حدیث کے زبان میں، اگر حلال و حرام کے احکام تھے وہ بھی حدیث کے زبان میں. تو اس زمانے میں، یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں، حتیٰ کہ ادبیات عرب، علم صرف النحو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں تھا. آہستہ آہستہ یہ بعد میں یہ چیزیں شروع ہو گئیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، حدیث پڑھتے ہیں. تو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضہ، علم کو طلب کرنا یہ لازم و ضروری ہے. علم کو اس زمانے میں میرے عزیزو، اس علم کا، علم چاہے آپ اس کا معنی لیں کہ یقین، دین کے مسائل میں یقین حاصل کرنا، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بھی اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ کلام معصومین علیہ السلام. اور چاہے آپ اس کا کہہ دیں کہ سیکھنے، جو علم سیکھنا ہوتا ہے، اس زمانے میں آپ ہوتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، تو آپ کے پاس علم کے کیا ذریعہ تھا؟ کیا سبجیکٹس تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. تفسیر سیکھنا ہے تو حدیث سیکھو، حلال و حرام سیکھنا ہے تو حدیث سیکھو، عقائد حق سیکھنا ہے، آداب سیکھنا ہے، اخلاق سیکھنا ہے، قیامت کا احوال سیکھنا ہے تو حدیث شریف سیکھو. طلب العلم فریضہ. اور اس زمانے میں علم کا اطلاق ہوتا تھا حدیث شریف پر. طلب العلم فریضہ، حدیث شریف سیکھنا یہ واجب ہے، اس کو بتایا. حدیث نمبر 4، ابی اسحاق السبیعی امن حدثه. ابی اسحاق السبیعی بخاری مسلم اس کی روایات بہت زیادہ ہیں. یہ اس نے اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام کو درک کیا تھا اس شخص نے، اور یہ کوفے کا رہنے والا شخص ہے، یہ قدماء میں سے ہے. یعنی وہ روایت کرتا ہے سمعت امیر المؤمنین سید المسلمین السلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. یہ دین کا کمال، دیکھیں آپ سمجھیے کہ آپ کوفے میں ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام خطبہ فرما رہے ہیں، کمال الدین، دین کا عروج، کوئی شخص بہت ہی دیندار بنتا ہے، دین میں اس کا بڑا مقام ہو، دین اس کا کامل ہو جائے، دین اس کا بے نقص ہو جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طلب العلم، علم کو طلب کرنا اور عمل. علم کو کیسے طلب کرتے اس زمانے میں آپ؟ ہاں، کس علم کیا مراد اس سے کیمسٹری ہے؟ آپ کیمسٹری پڑھیں، خوب پڑھیں، آپ کا دین کامل ہو جاتا ہے. کوئی دین کامل نہیں ہوتا کیمسٹری پڑھنے سے. بہت سارے کیمسٹ ہیں جو بالکل فاسق، فاجر، کافر، مرتد، یا آپ کو ملیں گے کہ بہت سارے وہ ہیں کہ منکر خدا ہیں، ٹھیک ہے نا، ایتھیسٹ ہیں، یا اسی طرح ریاضی یا وغیرہ. یہ جس دین کی علم کی بات ہو رہی، اس زمانے میں جو علم کا مصداق تھا اس کی بات ہو. طلاق کمال العلم، کمال الدین، دین کا، کسی شخص کا دین کامل ہو جائے، بے نقص ہو جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہاں، طلب العلم، علم کو حاصل کرو. علم کیا ہے؟ اس کا مصداق ایک ہی حدیث شریف، کلام امیر المؤمنین علیہ السلام کو سمجھو، سیکھو،
اور پھر اس پہ عمل کرو تو دین کامل ہو جاتا. تو پتہ چلا علم اس احادیث میں قرینہ واضح بہت ہے کہ علم سے مراد حدیث شریف ہے، فرمان اہل بیت علیہ السلام ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ہم آپ کو کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ لوگوں خوب سننے والوں میری بات سنیے، ہم آپ کو کس کی، ہم نیا دین لے کے آئے ہیں، نیا مذہب لے کے آئے ہیں، ہم بدعتی ہیں. ہم جب آپ کو کہتے ہیں کہ فرمان اہل بیت علیہ السلام سیکھو، فرمان اہل بیت علیہ السلام پہ عمل کرو، خدا یہ کوئی نیا دین ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے، یہ کوئی نیا دین نیا مذہب ہے، یہ اصل دین یہی ہے. تم خود سوچو، تم خود سوچو. اب اگر تمہارا دین ہے، ایمان ہے، تم شیعہ کہتے ہو اپنے آپ کو، ائمہ اطہار علیہم السلام، اس کے علاوہ دین ہے بھی، اس کے علاوہ دین ہے بھی. جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے کلام سیکھو، کلام اس کا پھیلاؤ، اور علماء کا کام یہ ہے کہ عوام کو، لوگوں کو یہ کلام سکھائیں. تو یہ اگر کوئی شخص اس کا دین ہو، ایمان ہو، خدا سے ڈرتا ہو، اس کا ضمیر ہو، تو وہ گواہی دے گا کہ ہمارا کلام حق ہے. کشمس فی رابعۃ النہار، جو سورج روشن دن میں جس طرح واضح ہوتا ہے، اس کلام کی حقانیت بھی اس طرح واضح ہے. اچھا، مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جان لو، سمجھ جاؤ اس بات کو، ان کمال الدین، دین کا کمال کیا ہے؟ طلب العلم والعمل به، دین کا بے نقص ہو جانا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیندار، دین آپ کا کامل کیا ہے؟ طلب کرو علم کو. علم سے مراد کیا ہے؟ فرمان امیر المؤمنین علیہ السلام، احادیث شریفہ صحیحہ، اور ان پر عمل کرو. الا وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، علم کا طلب کرنا مال سے طلب کرنے سے زیادہ اہم ہے. حدیث شریف، فرمان اہل بیت علیہم السلام، عقائد حقہ کس کی روح سے؟ فرمان اہل بیت علیہم السلام کی روح سے. عقائد حقہ، تفسیر قرآن کس کی روح سے؟ فرمان اہل بیت علیہم السلام. احادیث اہل بیت علیہم السلام، بیان اہل بیت علیہم السلام کی روح سے. حلال و حرام کس کی روح سے؟ احکام دین کس کی روح سے؟ فرمان اہل بیت علیہم السلام. یہ زیادہ واجب ہے مال کے حصول کرنے سے. فرمایا طلب العلم، علم کا مصداق ہم نے بتایا کہ علم کس کو بولتے ہیں. اچھا، یہ زیادہ واجب ہے آپ پر کہ آپ مال حاصل کریں. ان المال مقسوم مضمون لکم، مضمون، خداوند متعال نے آپ کی روزی کی ضمانت کی ہے. خداوند متعال نے جو مال آپ کو دینا ہوتا ہے وہ آپ کی قسمت میں لکھا گیا ہے، وہ آپ کو دیا جائے گا. مال دنیا، رزق دنیا، یہ قسمت میں لکھا ہے، یہ خدا نے ضمانت کی کہ رازق میں ہوں. اس کے مال دنیا کے لیے زیادہ اپنے آپ کو تھکانا نہیں. قد قسمہ عادل بینکم، وہ پروردگار عالم جو عادل ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس نے مال دنیا کو تقسیم کیا ہے آپ لوگوں میں. اچھا، وَضَمِنَهُ وَسَيْفِي لَكُمْ، اور خداوند متعال، وَضَمِنَهُ وَسَيَفِي لَكُمْ، اور خداوند متعال نے ضمانت دی ہے کہ مال رازق میں ہوں، رزق میں پہنچاؤں گا. وَسَيَفِي لَكُمْ، اور خداوند متعال اپنے اس وعدے پہ وفا کرنے والا ہے، وفا کرے گا. یہ نہیں کہ ضمانت کیا ہے پھر روزی نہیں دے گا، نہیں، ضمانت دی ہے اور روزی بھی دے گا. والعلم مخزون عند علمه، عند اہلہ، علم جو ہے کیا ہے؟ علم مخزون ہے، پوشیدہ ہے اس کے اہل کے پاس. علم مخزون ہے، شرائع دین، حقائق دین کس کے سینے میں ہے؟ اس زمانے میں تو کتابیں نہیں تھیں لوگوں کے پاس، صحیح میں اکثر لوگ ان پڑھ. علم مخزون ہے خزانے میں. کس کے خزانے میں؟ وہ خزانہ کہاں ہے؟ وہ خزانہ سینہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، وہ خزانہ ہے قلب حضرت امام صادق علیہ السلام کا. وہ خزانہ کون ہے؟ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام. یہ علم خزانہ ہے، خدا کی جو ہدایت ہے، پروردگار دین کے جو احکام ہے، دین کے متعلق جو بھی باتیں، یہ کن کے نزدیک ہے، کن کے پاس ہے؟ یہ ائمہ ابرار علیہ السلام، جو خزان وحی اللہ ہیں، جو خزانے ہیں اللہ کے علم کے. وقد امرتم، اور خدا نے آپ کو حکم دیا ہے، بطلبہ من اہلہ فاطلبوہ، کہ تم اس کو طلب کرو، علم کے اہل سے، اس خزانے کے اہل سے طلب کرو، اس کو ان سے مانگو، اس کو حاصل کرو. فاطلبوہ، علم کو حاصل کرو. اس کے بعد میرے معزز ناظرین، 5واں حدیث جو ہے اس باب میں دیکھیے، حضرت قرآن ناطق علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا کہ طلب العلم فریضہ. وفي حدیث آخر، دوسرے حدیث میں،
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم الا وان اللہ یحب بغاة العلم، طلب العلم فریضہ ہے ہر مسلمان پر اور خداوند متعال طلاب علم سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، تو ان احادیث کے روح سے صاحب کی خدمت میں کیا ثابت ہوا کہ علم کا ایک ہی مصداق تھا اس زمانے میں۔ علم کا مصداق کیا تھا؟ اس ایک ہی نمونہ تھا علم کا، وہ حدیث شریف تھا۔ وہ جب فرماتے تھے کہ علم حاصل کرو تو اس سے مراد یہی ہوتا تھا کہ تم ہماری باتوں کو، ہمارے فرمان کو، جو حق ہدایت منحصر ہے کس میں میرے عزیزو؟ حق ہدایت دین کے معاملات میں۔ حق مثلا آپ کہیں کہ بایولوجی میں، میڈیسن میں، ہو سکتا ہے کہ حدیث میں نہ ہو لیکن بایولوجی میں ایک حق بات آپ کو مل جائے، اس کے سے منع نہیں کرتے کہ ڈاکٹروں کو کچھ نہیں آتا کیونکہ ان کو حدیث نہیں آتا۔ نہیں، ڈاکٹری کا فن اور ہے۔ ڈاکٹری وہ ان کو بہت ساری چیزیں غلط معلوم ہے، بہت ساری چیزیں صحیح معلوم ہے، اور بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باتیں مثلا فلاں بات پہ ہم اعتماد کرتے تھے وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ وہ تجربے کی روح سے بعض چیزوں کو کشف کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ جیسے آپ مثلا دنیا کے کسی کونے میں نہیں گئے ہیں، جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی چیز آپ کو مل جاتا ہے، وہ چیز آپ کو مل گیا، وہ حق ہے، واقعا وہ حق ہے۔ آپ مثلا کوئی کسی نے جب امریکہ میں، پہلے امریکہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ امریکہ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وائکنگز امریکہ آتے تھے، امریکہ کی سرزمین پہ آتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اسپینش لوگوں نے آنا شروع کر دیا، پھر وہ یہاں پہ بسے چلے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جس نئی جگہ کو کشف کیا ہے وہ باطل ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی طرح مختلف تجربی جو علوم ہوتے ہیں، جو امپیریکل سائنسز ہوتے ہیں، ان میں مختلف چیزیں لوگ حاصل کرتے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں حق ہوتی ہیں۔ ہم جہاں کہہ رہے ہیں حق منحصر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دین کے مسائل پر، علم دین کے جو مسائل ہیں یہ منحصر ہیں کس پر میرے معزز ناظرین؟ علم دین کے مسائل منحصر ہیں اس میں حق، عقائد حق میں، دینی اخلاق میں، دینی آداب میں، حلال و حرام، فرمان اہل بیت علیہم السلام، کیونکہ یہ امام ہیں، کیونکہ یہ معصوم ہیں، یہ حجج اللہ ہے۔ ان کے علاوہ لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ خیالات ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، اب ہم آپ کو کچھ احادیث دکھاتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ علم کا اطلاق ہوتا تھا حدیث شریف پر۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب شریف اصول کافی جزء اول، جزء اول، کتاب شریف کافی اصول کافی جزء اول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 48 میں، حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 4، یہ باب ہے، باب النوادر، کتاب فضل العلم میں۔ حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق سلام اللہ علیہ وروح لہ الفدا اپنے آباء طاہرین ان کے ذریعے سے روایت فرماتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آیا کس کے پاس؟ آیا بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ مل علم، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کس چیز کو بولتے ہیں؟ علم ہوتا کیا چیز؟ وہ آتے بھی تھے، وہ اغلب لوگ جو ہے نا وہ کوئی بہت تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ عرب میں کوئی بدو تھا مثلا، یا بازار میں کوئی تاجر تھا، وہ زیادہ اتنے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے علم، کس کو بولتے ہیں؟ علم کی تعریف کیجئے، علم کس کو بولتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ اب وہ شخص وہ بیوقوف تو نہیں تھا کہ وہ لفظ علم کو نہ جانتا ہو۔ علم کا لفظی معنی کیا؟ جاننا۔ وہ تو ہر عرب جانتا ہے، ہر عرب جانتا ہے کہ جاننا، پہچاننے کو علم بولتے ہیں، لیکن وہ ایک اور اس سے بڑھ کر معنی کو پوچھتے ہیں۔ جس علم کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، جس علم کی آپ قدر کر رہے ہیں، جس علم کو طلب کرنا اسلام میں ضروری ہے، وہ کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ علم کیا ہے؟ یا مثلا اس کا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو کہ مثلا کہ علم یقین کے معنی میں، یقین کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، مثلا مجازی طور پہ اس نے پوچھا ہے علم کیا ہے، یعنی یقین کیسے حاصل کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی مقصود ہو۔ اب معنی جواب دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا الانصات، فرمایا کہ چپ رہنا، خاموشی، خاموشی، خاموش ہو جانا، خاموش ہو جانا، یہ پہلا مرحلہ ہے علم کا، خاموش ہو جانا۔
کہ انسان کو خاموش، یعنی وہ شخص جو نہیں جانتا وہ خاموش ہو جاتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ کہ انسان واقعا اپنے عجز کا اظہار کرے، اپنے جہل کا احساس کرے کہ دین خدا کا پیغام، یعنی خدا کا پیغام وہی ہے جو خدا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. میرے خیالات اللہ تعالیٰ کے پیغام نہیں ہے. میں جو فکر کروں کہ یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے، وہ میری فکر ہے کہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے. دین کیا ہے؟ دین وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے کیسے مجھ پہ بھیجا ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنے رسول کا انتخاب فرمایا، اپنے رسول کا اوصیاء کا انتخاب فرمایا، اپنے لیے لسان منتخب فرمایا، اپنے لیے حجت منتخب، اپنے لیے نمائندہ، اپنے لیے اسپوکس مین کا انتخاب کیا ہے کہ یہ میری طرف سے بولنے والا ہے، یہ میری طرف سے تعلیم دینے والا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے. تو وہ جو بولے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اعتراف کریں کہ ہم نہیں جانتے. سمجھ میں آ رہی؟ الانصات. قال ثم ما، پھر اس نے کہا کہ اچھا، انصات کے بعد، سکوت کے بعد، سکوت خاموشی، اس کے بعد کیا ہے؟ علم کا کیا درجہ ہے؟ فرمایا الاستماع. اس کے بعد استماع کرنا، سیکھنا. آپ سیکھیں گے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اعتراف کریں کہ آپ نہیں جانتے دین خدا کو. دین خدا آپ پہ نازل نہیں ہوئی، آپ خدا کے پیغمبر نہیں ہیں، چاہے آپ مجتہد ہیں جو بھی ہیں، آپ خدا کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ خداوند متعال کی جانب سے حجت اللہ نہیں ہیں، آپ خداوند متعال کی جانب سے خازن وحی اللہ نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ اعتراف کریں کہ آپ فارغ ہیں، آپ میں جہل ہے. آپ پہلے یہ بات یہ اعتراف کریں. سمجھ میں آ رہی نا؟ کہ دین خدا وہی ہے جو دین خدا کا مخاطب ہے، جس کو خدا نے معلم بنایا ہے، اللہ نے معلم بنایا، وہ ہے. جب یہ سمجھ میں آ گئی، معلم کی پہچان ہو گئی، تو پھر سیکھو اس معلم سے. سیکھو، اپنے خیالات کو چھوڑ دو کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، یہ واجب ہونا چاہیے. یہ آپ کے خیالات سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے یہ پسند ہے، یہ واجب ہونا چاہیے. مجھے یہ پسند نہیں ہے تو وہ حرام ہونی چاہیے. وہ آپ کے خیالات جہنم میں، آپ کی پسندیدگی جہنم میں، آپ کا جو بغض ہے، حب ہے، جہنم میں. اپنے آپ کو فارغ کرو اور اس کے بعد سیکھو. علم کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ استماع، سیکھنا. ثم قال ما، اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اس کے بعد علم کا کیا مرحلہ ہے؟ فرمایا کہ الحفظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب اس کی حفاظت کرو. حفظ کے دو معنی ہوتے ہیں. حفظ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ انسان اس کو اس طرح یاد کرے کہ اس کو بھول نہ جائے. سننے کے بعد اس کو اچھی طرح یاد کرے. یا مثلا حفظ، اس کو بھی حفظ کے لفظی معنی ہے پروٹیکشن. آپ اس کی محافظت کریں، نگہبانی کریں. نگہبانی کا یہ بھی ذریعہ ہے کہ لکھ دو اس کو تاکہ بھول نہ جاؤ. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو یاد کرو اچھی طرح سے. تو کیا پتا چلا میرے عزیز کہ علم کی جو تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ بولا خاموش رہو، پہلے پھر سن لو، پھر اس کی حفظ کرو، چاہے یاد کرنا ہو چاہے لکھنا ہو، اس کی اچھی طرح نگہبانی کرو. تو میرے عزیزو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طرف وہ آپ کو ریفر کر رہے ہیں، رجوع دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ حدیث شریف کی طرف. اگر آپ اس زمانے ہوتے، استماع، سن لو. کس کی بات سن لو؟ یعنی اس شخص کی بات سن لو جو خدا کی جانب سے معلم ہے. جو وہ کون ہے؟ ترجمان وحی اللہ ہے، جو وحی کو آپ کو تک پہنچانے اور آپ کو سمجھانے اور آپ کو تعلیم دینے کی اس کی ذمہ داری ہے. اور اس کے اوصیاء کی بات سنو، یعنی حدیث شریف سنو، یاد کرو اور اس کی محافظت کرو. ثم قال ما، اس عرب نے پھر پوچھا کہ اس کے آگے دیکھیں، ایک اچھا کنورسیشن ہے، بہت ہمارا اور آپ کے لیے سیکھنے والی بات ہے. اسی لیے تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ پوچھا اس کے بعد علم کا کیا مرحلہ ہے؟ تو فرمایا العمل بہ، اس کے بعد اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، اس پر عمل. تو آپ علم کی جو تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے میرے عزیز، الانصات، سکوت، الاستماع، اس کے بعد الحفظ، اس کے بعد العمل. یہ علم کا کیا ہے؟ یہ صرف حدیث شریف. اس کی مصداق کیا ہے؟ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے، حدیث شریف. اگر آپ اس زمانے میں ہوتے، آپ کو حدیث شریف کے علاوہ اس علم کا کوئی مصداق نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اس معلم ایک ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ رہی؟ اور آج بھی دینی مسائل میں، دین کے مسائل میں جو حق جس میں منحصر ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف فرمان اہل بیت، کلام اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے. ثم قال مہ یا رسول اللہ، اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے، اگلا مرحلہ کیا ہے علم کا؟ فرمایا نشرہ، اس کو نشر کرو، اس کو پھیلاؤ، اس کو پھیلاؤ. یہ بھی نشر کس چیز کا ہے؟ حکم احادیث کے پھیلانے کا حکم ہے. سمجھ؟ اس کے بعد حدیث کا اختتام ہو گیا. اس حدیث شریف کے روح سے میرے معزز ناظرین،
آپ کو اچھی طرح آپ پہ واضح ہو گیا کہ علم سے مراد حدیث شریف ہے. علم کا اطلاق روایت میں واضح طور پر حدیث شریف پہ کیا گیا ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب شریف کافی جلد 1 یا حدیث نمبر صفحہ نمبر 49 حدیث نمبر 8 میں ملاحظہ فرمائیے. زید الشحام روایت کرتے ہیں قرآن ناطق حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام سے فی قول اللہ عز وجل کہ یہ آیت قرآن مجید اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ واجب ہے کہ انسان دیکھ لے، انسان نظر کرے، دیکھ لے، نگاہ کر دے. کس پر؟ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے پر. تو قرآنی آیات جو ہے میرے معزز ناظرین، قرآنی آیات میں مجاز بہت ہے، مجاز بہت ہے. جیسے اردو ادب میں قرآن تو ادبی لحاظ سے شاہکار ہے، قرآن جیسا کوئی لا نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی طرح تو اعجاز ہے، قرآن جیسا کوئی لا نہیں سکتا. تو اس میں مجاز بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس کا مجاز میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ آپ کچھ کہتے ہیں، اس سے ارادہ کچھ اور کرتے ہیں. کہتے ہیں فلانا شعر ہے، شعر آ گیا، شعر آ گیا. وہ شعر آ گیا، وہ کیا مطلب؟ اس کے وہ جانور ہے، اس کے دم ہے وہ بکرے کو کھانے والا حملہ کرنے والا ہے نہیں. شعر آ گیا یعنی بہت شجاع آدمی، دلیر آدمی. سمجھ میں آئیے نا؟ آپ کہتے ہیں کہ مثلا کسی کو آپ پھول کہتے ہیں، کسی کو آپ اس مختلف انداز میں شعراء لوگوں کی وہ تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بلغاء اپنے کلام میں، یہ حدیث میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے. یہ مجاز ہے. تو اس کا قَالَ قُلْتُ مَا طَعَامُهُ، یہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، سورہ مبارکہ عبسہ آیت نمبر 24 میں. قَالَ قُلْتُ مَا طَعَامُهُ، میں نے پوچھا کہ طعام سے مراد کیا ہے. قَالَ عِلْمُهُ الَّذِي يَأْخُذُهُ عَمَّنْ يَأْخُذُهُ، اس کا علم. انسان دیکھ لے کہ علم کو جو اخذ کرتا ہے کہاں، کس شخص سے اخذ کرتا ہے. حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ آیت کا نزول کب ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اور علم ہی نہیں تھا. صرف کیا تھا؟ صرف حدیث شریف تھا. اچھا، نہ ریاضی تھی، نہ تفسیر اگر بھی تھا تو علم کی حدیث کی صورت میں تھا، نہ تاریخ، کچھ بھی نہیں تھا، صرف حدیث شریف تھا. حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہ وہاں پہ ریاضیات کے مدارس تھے، کچھ بھی نہیں تھا، حدیث شریف. لوگ اگر طلب علم کے لیے نکلتے بھی تھے تو طلب حدیث کے لیے نکلتے تھے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھے کہ علم ہو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھے اپنے حدیث کو، حدیث شریف کو، دین کے مختلف مسائل پر جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، یعنی حدیث نقل کرتے ہیں، کن سے نقل کرتے ہیں، کس شخص سے نقل کرتے ہیں، کس شخص سے نقل کرتے ہیں، کس سے سیکھتے ہیں. اگر وہ خازن وحی اللہ ہے، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، یا ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اصحاب ہیں جو ائمہ علیہم السلام نے نقل کرتے ہیں، تو وہ پاک و مطہر طعام ہے اس کا. لیکن اگر وہ نقل کرتا ہے نواسب سے، نجس اندر نجس اس کا علم ہے. سمجھ میں آ رہی؟ وہ جہالت ہے، وہ بدعت ہے، وہ دخول نار کا سبب ہے. یہ حدیث شریف دیکھیے عزیزو، کتاب فضل العلم باب صفت العلم وفضله وفضل العلماء، حدیث نمبر 1 یہاں پر، بلکہ حدیث نمبر 2، معاف کیجیے گا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وراث ہیں، وارثین ہیں انبیاء کے. اچھا، ان کو میراث ملی ہے کس کی؟ انبیاء کی. وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء نے اپنے امت کے لیے، انبیاء علیہ السلام نے اپنے علماء کے لیے، نہ کہ یہ مطلق نہیں ہے کہ ہر حالت میں اپنے اولاد کی بات نہیں ہو رہی، علماء کی بات ہو رہی ہے کہ کس چیز کا علماء جو میراث ہیں، انبیاء وارث ہیں انبیاء کے، ان کو کون سا میراث ملا ہے، یہ ان کی میراث کی بات ہو رہی. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے فرزندوں کو کوئی مالی میراث نہیں ملا ہے. یہ میراث کی جو بات ہو رہی ہے یہ اس وارث کی نسبت سے ہو رہی ہے کہ وارث کون ہے؟ عالم نبی کا وارث ہے. تو نبی نے عالم کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہاں، کوئی اس کو خزانے دیے ہیں، مال دنیا، سونا چاندی دیا ہے؟ نہیں. وہ کیا اس کو
درہم و دینار اس کو نہیں ملا ہے. وَإِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثَ. انبیاء نے علماء کے لیے احادیث کی توریث کی ہے، احادیث کو میراث کے طور پہ چھوڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ خوب یاد رکھیے کہ حدیث شریف میں کیا کہا؟ انما اورثوا احادیث من احادیث فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا. بس کوئی شخص ان میں احادیث میں سے کچھ سیکھ لے تو حظ وافر، اس کو بہت بڑی نصیب مل گئی ہے، بہت بڑی نصیب مل گئی ہے، بہت بڑا نعمت مل گیا. یہ حدیث آپ کی خدمت میں. یہی حدیث کتاب شریف کافی سے پہلے کتاب بصائر الدرجات فی فضائل اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، جو بہت ہی مقدس، وہ جو نہایت ہی نورانی کتاب ہے، اس کتاب کافی سے پہلے لکھا گیا ہے. ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن فروخ الصفار قمی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، خود اصحاب ائمہ علیہم السلام میں سے ہیں. یہ کتاب مؤسسۃ الامام المہدی علیہ السلام نے چھاپا ہے، جلد نمبر 1 میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 22 اس حدیث شریف میں دیکھیے کہ ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَوَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء وارث ہیں انبیاء کے. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، علماء کو انبیاء علیہم السلام سے درہم و دینار نہیں ملے. انما ورثوا العلم، انما ورثوا العلم، ان کو کیا ملا؟ علماء کو انبیاء سے علم ملا. کافی کے حدیث میں جو بالکل یہ دونوں ایک ہی حدیث ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے ہم معنی ہے، مترادف ہیں. علم کا ایک ہی مصداق ہے معاشرے میں، کیا ہے وہ؟ حدیث شریف. حدیث شریف علم کا کیا مصداق ہے؟ ایک ہی ہے. اور علم کا اطلاق بھی ہوتا تھا، علم بولتے بھی تھے، مقصود ایک ہی ہوتا تھا. ہاں، جب ہم چاند کہتے ہیں، چاند کے کتنے مصداق ہیں؟ چاند کا ایک ہی مصداق ہے. چاند بہت سارے ہو سکتے ہیں، درست ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں چاند نظر آیا تو وہی چاند ہے جو زمین کے گرد گھومتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کہتے ہیں سورج نظر آیا، سورج غروب ہوا، تو سورج بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے زندگی میں اس سورج کا ایک ہی مصداق ہے. سورج، جب ہم لفظ سورج کہتے ہیں تو وہی شمس جو سولر سسٹم کا مرکز ہے، اسی کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس زمانے میں بھی کیونکہ علم کا ایک ہی مصداق ہوتا تھا، یہ مترادفین کے طور پہ بہت دفعہ استعمال کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس راوی نے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا، انما ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. بس جو شخص ان حدیث کو اخذ کرتا ہے، اس علم کو اخذ کرتا ہے، تو اس کو حظ وافر مل گیا. مترادفین ہے اس لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت دفعہ مترادفین کے طور پر استفادہ ہوتا ہے. تو اس سے نتیجہ کیا نکلا میرے معزز ناظرین؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں، من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء وملائکۃ الارض یا ملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ العذاب، کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، اس فتویٰ، لفظ فتویٰ سے مراد فتویٰ مصطلح نہیں ہے، اس فتویٰ سے بیان کرنے کو بولتے ہیں. بیان، اس زمانے میں شیعوں کے پاس فقہ ہی نہیں تھا، اجتہاد ہی نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس سے فتویٰ مصطلح نہیں ہے، بیان کرنا. اور یہ مخصوص بھی نہیں ہے کہ صرف حلال و حرام کے متعلق ہو، یہ عقائدی امور، تاریخی امور، تفسیر کے مسائل پر، اخلاق کے مسائل پر بھی ہو سکتا ہے. بغیر علم، وہ بات جو حدیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نہیں ہے، بغیر، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے. لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہے تجھ پر. علم سے مراد ہوتا تھا حدیث شریف، افتاء سے مراد ہے بیان کرنا. بغیر حدیث کے کسی بات کو بیان کرو، لعنتی ہے، بغیر حدیث کے بیان کر رہا ہے. اس سے منع کیا گیا ہے میرے عزیزوں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس سے بیان کیا ہے کہ آپ بغیر حدیث کے کسی بات کو، کیونکہ آپ نے اس کو سنا ہے، اور اس بات کے کہ بغیر حدیث کے بیان کرنے کسی بات کو، اس سے منع کیا گیا ہے. اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مزید آپ کو بتائیں گے احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ایک بات. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے عزیزوں، یہاں پہ بات خوب سمجھیے، کہ ایک شخص میرے پاس، مثلا میں ایک بات کو جانتا ہوں کہ یہ بات حدیث میں ہے، حدیث میں مجھے یقین ہے کہ یہ حدیث میں ہے، حدیث شریف میں ہے. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، سمجھ میں آ رہی؟ مجھے جب مجھے یقین ہے کہ یہ حدیث شریف میں ہے، جب میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں مسئلہ کیا ہے، فلاں آیت کی تفسیر ہے، کیا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا کام، یہ کام کیا، یہ وہ کام کیا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے لیے واجب ہے کہ میں ہمیشہ نص سے روایت، نص سے حدیث آپ کو پڑھ کے سناؤں. میرے لیے واجب ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ میں جو آپ کو بتاتا ہوں، جو میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اور یہ بیان کرتا ہوں، یہ اس کو بولتے ہیں افتاء. نہ یہ کہ یہ اجتہاد کی روح سے بیان کیا جائے اور صرف اس کو افتاء کہا جائے. بھائی، یہ میں جو آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ حدیث کے مطابق ہو، فرمان اہل بیت علیہ السلام کے مطابق. سمجھ میں آ رہی نا؟ جو شخص کوئی بات کسی کو بیان کرتا ہے جو فرمان اہل بیت علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے، وہ خدا اس کو لعنت کرتا ہے، خدا اس کو لعنت کرتا ہے.
اب اس نقطے کو خوب یاد رکھیے، یہاں پہ بہت عمدہ نقطہ ہے، یہاں پہ بہت اہم۔ اب میں نے جو آپ کے لیے ایک بات کو بیان کیا ہے، دیکھیے نا، میں آپ کو بیان کیا میں نے ایک بات، مجتہدین بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ تو اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے، ہم اس کے فرمان کے بغیر کوئی بات بیان ہی نہیں کرتے، تو یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ شخص جو بیان کرتا ہے بات فرمان اہل بیت علیہ السلام کے مطابق، وہ شخص گناہگار نہیں ہوتا، اس نے صحیح کام کیا ہے۔ لیکن میں سننے والے کے لیے، میں سننے والا ہوں، میں مخاطب ہوں، فرمان اہل بیت، حدیث اہل بیت علیہ السلام اگر میرے لیے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعا حدیث ہے اور اس سے مراد یہ ہے، مراد یہ ہے، تو یہ میرے لیے حجت ہے، تو یہ میرے لیے اس پر عمل کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو زینت جاں بنانا، اس کو زینت دین بنانا، اس کو زینت ایمان بنانا میرے لیے واجب فرض ہے۔ میں یہ نہ کروں تو میں کافر، میں مرتد، میں مشرک، میں گناہگار، میں فاسق، میں فاجر، ٹھیک ہے نا؟ جو کلام اہل بیت علیہ السلام کو سمجھے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اور اس کے باوجود اس کو قبول نہ کرے تو وہ کافر ہی ہوتا ہے، مسلمان تو نہیں ہوتا نا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن ایک شخص کی بات، ایک شخص نے مجھے کہہ دیا، وہ اچھا آدمی ہے، مولوی آدمی ہے، عالم دین ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، میں نے اس سے پوچھا فلاں مسئلہ یہ ہے، اس کا حکم جواب کیا، اس نے کہا یہ ہے، یہ، اس نے کوئی حدیث تو نقل نہیں کی نا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس حدیث ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس حدیث ہے، اس نے صحیح سمجھا ہو، لیکن مجھے تو نہیں معلوم، اس لیے اس کی بات کی میرے لیے کوئی حجیت نہیں ہے، اس کی بات میرے لیے کوئی حجت، وہ کہہ رہا ہے کہ میں مثلا مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فلان جگہ یہ کیا ہے، اب ایک دفعہ مجھے یقین ہے کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، مجھے اس کے تحقیق پر اتنا اطمینان ہے، مجھے اس کے علم پر، ایمانداری پر اتنا اطمینان ہے، اس نے حدیث نقل بھی نہیں کیا، لیکن مجھے یقین ہے کیونکہ وہ یہ شخص اس کے ایک بات، عام سی بات ہے، جو بھی شخص حدیث پڑھتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، مثلا وہ شخص اس مسئلے میں غلطی نہیں کر سکتا، یا مجھے کسی اور طریقے سے، مثلا کسی بھی طریقے سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، تو اس لیے کہ اس شخص کی بات مجھے علم ہے کہ مطابق کلام معصوم علیہ السلام ہے، میرے لیے حجت ہے، میرے لیے صحیح ہے، میرے لیے نہ کہ حجت ہے، میرے لیے صحیح ہے، اور حجت صرف کلام معصوم علیہ السلام کے لیے ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے وہ میرے لیے صحیح ہے، مجھے ماننا میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ بات مجھے علم ہے کہ یہ فرمان اہل بیت علیہ السلام ایسا ہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ تقلید نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہی مجھے شک ہو جائے، مجھے اطمینان اس کے بعد پہ نہیں آیا، مجھے ہو سکتا ہے کہ اس نے غلطی کیا، اس نے یہ حدیث تو نہیں سنایا، دوسرے عالم نے دوسرا حدیث سنایا، دوسرے عالم کہہ رہا کہ یہ حدیث اور ہے، تو جو ہی مجھے شک ہو گیا تو حجیت ساقط، اس کی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بات آپ خود اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہاں پر اس حدیث میں جو کہ من افتى بغیر علم، جو شخص بات بیان کرے جو حدیث میں نہیں ہے، روایت میں نہیں ہے، روایت حدیث میں نہیں ہے، وہ اس کو خدا کی لعنت، اس پر خدا کی لعنت، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ فتویٰ جو ہے یہ اجتہاد والی فتوی کی بات نہیں ہو رہی، یہ بیان کرنے کو بولتے ہیں بغیر علم، یعنی وہ بات جو حدیث میں نہیں ہے۔ اب ایک دفعہ یہ ہے کہ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بات کو سمجھا رہے ہیں تو اس کے لیے حدیث نقل کریں، حدیث نقل کریں، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے، حدیث آپ کو زبانی یاد نہیں ہے، آپ نے حدیث نقل نہیں کیا، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ حدیث نقل نہیں کیا، یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ بغیر علم بیان کرنا یعنی وہ بات جو حدیث میں نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ بات حدیث میں ہے، لیکن وہ حدیث ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے دیکھا تھا، اچھی طرح پڑھا تھا، پچھلے ہفتے اس کو پڑھا، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، وہ کتاب میرے پاس نہیں، میں نے حفظ نہیں کیا، سب حدیث تو مجھے یاد نہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو میں نے کوئی حرام بات انجام نہیں دیا، لیکن اور مجتہدین کہتے ہیں کہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہماری بات حدیث والی بات ہوتی ہے، لیکن یہ مان بھی لینا تو اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر لوگوں کے لیے اس کو ماننا قبول کرنا واجب و ضروری ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ کہ اس کو اگر آپ حدیث کے ساتھ بیان کریں تو پھر تو وہ لازمی بات ہے، حدیث بیان کریں اگر وہ بھی بشرط ہے کہ مجھے یقین آ جائے، مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر مجھے شک ہو جائے محدث کی بات پر کہ محدث حدیث نقل کر رہا ہے لیکن اس کو غلط فہمی ہے، دوسرے عالم جو ہیں اس حدیث کو دوسری طرح سے وہ شرح دیتے ہیں، تو جب تک مجھے یقین نہ آ جائے اس کے بعد پر اس کی مجھے کوئی حجیت، کوئی بات نہیں اس کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر مان بھی لیں مجتہدوں کی یہ بات کہ وہ صرف حدیث کی روح سے فتویٰ دیتے ہیں تو اس سے حجیت فتویٰ ثابت نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ اس حدیث میں جو افتاء کہا گیا ہے وہ بیان کرنے کو کیا گیا ہے، اس میں اجتہاد کی بات نہیں ہے کہ آپ جو بغیر حدیث کے کسی بات کو بیان کریں
تو اس پہ خدا کی لعنت ہے، جو وہ اپنے خیالات ہیں. لیکن یہاں پہ اہم نقطہ یہ ہے کہ مجتہدین بہت سارے بات کہتے ہیں جو حدیث میں نہیں ہوتی. یعنی یہ ادعا ان کا کہ ہماری بات ہمیشہ حدیث کے موافق ہوا کرتی، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. اس کے بہت سارے نمونے موجود ہیں کہ یہ ان کے مشہور فتاوا میں یہ باتیں بہت ساری ہیں. یہ بہت ساری کہتے ہیں باتیں کہ یہ حدیث کے موافق نہیں ہوتی، اور یہ حدیث ان کو اغلب سمجھ بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی نا؟ ہماری تقریر لمبی ہو گئی میرے عزیزوں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، پھر کتاب اصول کافی میں جزء نمبر 1 چھاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 57 میں ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو. صفحہ نمبر 57 حدیث نمبر 17 میں، من افت الناس برأیہ فقد دان اللہ بما لا يعلم. من افت الناس برأیہ، رائے کے ساتھ. رائے اس زمانے میں اجتہاد کو بولتے تھے میرے عزیز. اب ہمارے یہ بحث اور بحث ہے کہ اجتہاد کا اصل نام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رائے ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ ایک مجتہدین اس باتوں کو نہیں جانتے اغلب جو طلاب حوزے میں پڑھتے ہیں. ہمارے دروس کو آپ دیکھیے، جو دیکھنا چاہے فارسی زبان یا عربی زبان، جو ہم نے اجتہاد کی تاریخ پہ ابحاث کی ہیں، تقاریر کی ہیں، پرانے زمانے میں صدر اول میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد بالرأی کہتے تھے. اجتہاد جو تھا وہ الاجتہاد بالرأی اس کا پورا نام تھا، اور اس کو اغلب اجتہاد بالرأی کو مختصر کر کے رائے بولتے تھے. رائے سے مراد کیا ہوتا تھا؟ رائے سے مراد وہی اجتہاد بالرأی ہوتا تھا. اجتہاد بالرأی، اجتہاد بالرأی کس کو بولتے ہیں؟ اس کے لغوی معنی ہے الاجتہاد، کسی کام کو اچھی طرح انجام دینا، کسی کام میں محنت کے ساتھ انجام دینا، اس کو بولتے ہیں اجتہاد. رائے بولتے ہیں سوچنے کو، فکر کرنے کو، تفکر کرنے کو. الاجتہاد بالرأی کسی چیز کو اچھی طرح سوچیں، کسی چیز کو اچھی طرح سوچیں. وہ بری بات ہے؟ نہیں، بری بات نہیں ہے، لیکن یہ خاص طرح کی اجتہاد بالرأی ہے. اجتہاد بالرأی یہ ہے کہ آپ دین کے معاملے میں کسی بات کو اچھی طرح سوچیں، اچھی طرح سوچیں، اور جہاں آپ کا خیال گیا، آپ کی فکر گیا، آپ نے کسی مسئلے میں مصلحت نظر آیا، فائدہ نظر آیا، اس میں تقوی کی بات نظر آیا، اب تو کہتے ہیں وہ حلال ہے، وہ کہتے ہیں وہ واجب ہے، یا کہتے ہیں بری بات نظر آئی تو کہتے ہیں حرام ہے. تو اپنے خیال کو دین بنانا، یہ اجتہاد بالرأی. چاہے اس میں قیاس ہو یا نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس میں قیاس ہو. سمجھ میں آ رہی؟ قیاس اس کا ایک طریقہ کار ہے، قیاس ہو یا نہ ہو. یہ کس کے مقابلے میں؟ یہ اتباع نص کے مقابلے میں، یہ اتباع علم کے مقابلے میں، رائے علم کے مقابلے میں. سمجھ میں آ رہی نا؟ ان دونوں چیزوں کا تقابل ہے. اجتہاد بالرائے، مکتب اجتہاد ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں بالخصوص مکتب رائے وہ مکتب ہے کہ ان کے پاس احادیث بہت کم ہے، احادیث پہ ان کا اعتبار ہے، احادیث سے زیادہ کام نہیں ان لوگوں کو. یہ کیا ہے؟ اپنے سوچ سے بناتے جا رہے ہیں، حکم بناتے جا رہے ہیں، حلال حرام، واجب باطل، جو بھی حکم ملا ان کو دے دیتے ہیں. فتوی، مفتی فتویٰ دے رہا ہے، بعض دفعہ حدیث کی روح سے اور بہت دفعہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں حرام ہے، وہ اس کا اپنا خیال، اس کے پاس حدیث ودیث کوئی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے اس طرح طلاق دے دو، حدیث ودیث اس کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ سے اس نے بنا دیا ہے، اس نے خود سوچا ہے، اجتہاد کیا ہے. اس کو بولتے تھے رائے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اس کے مقابلے میں اتباع نص کا مکتب ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کہ صرف اور صرف ہم کس کی اتباع کریں گے؟ رائے. جہنم میں رائے ہے ہی جہنمی چیز، کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ صرف اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں، اپنے خیالات، ہمارے خیالات کا کوئی نہیں. تو اس حدیث شریف میں دیکھیے، من افت الناس برائیہ، کہ جو لوگوں کو کوئی مطلب بتائے، برائیہ ہی، اپنے سوچ سے، اجتہاد کی روح سے. رائے کس کو بولتے تھے؟ اجتہاد کو بولتے تھے. فقد دان اللہ بما لا يعلم، اس نے خدا کی اطاعت کی ہے اس بات کی طرف جس کی اس کو یقین نہیں ہے. بما لا يعلم، علم کا مطلب یقین کرنا، یا علم کا مطلب حدیث شریف بھی یقین لاتا ہے. حدیث شریف، آپ کسی حدیث کو آپ کو پتا ہو کہ یہ حدیث کلام امام صادق علیہ السلام ہے، تو وہ مسئلہ دین کا قطعی مسئلہ ہوتا ہے، یقینی مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر میں نے آپ کو کوئی ایسی بات سمجھائی جو میری اپنی سوچ ہے، جو میری اپنی فکر ہے، جو میرے اپنے خیالات ہیں، میں نے اس مسئلے میں خوب سوچا ہے، اجتہاد کیا، اجتہاد بالرأی، خوب سوچا میں نے کہ یہ مسئلہ یہ ہونا چاہیے، مثلا یہ انتخابات واجب ہے. حدیث کوئی نہیں کہ انتخابات واجب ہے، لیکن میں اس کو آپ کے لیے واجب بناتا ہوں. سمجھ میں آ رہی نا؟ واجب بناتا ہوں میں نے خوب سوچا کہ آخری جمعہ ماہ رمضان کا یوم القدس ہونا چاہیے، واجب کر دیتا ہوں کہ چلو واجب ہے.
یا اس کو مستحب بنا دیتا ہوں کہ یہ مستحب ہے، کریں گے تو خدا جزا دے، خیر دے گا۔ او بھائی، من دان اللہ برائے، میں اپنے خیال کو میں نے رائے کو، اپنے خیال کو، حدیث ودیث کوئی نہیں ہے، اس کو میں نے اس کو آپ کے لیے دین بنایا، میں نے بات بیان کی، من افتى الناس، میں نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ بات بتایا، ایک بیان دیا، برائیہ، میں نے لوگوں کے لیے ایک بات بتایا، برائیہ، اپنے سوچ سے، حدیث ودیث کوئی نہیں ہے۔ فقد دان اللہ بما لا يعلم، اس نے خدا کی اطاعت کی ہے مجہول کے ذریعے، جس چیز کو اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو لا يعلم، اس کو نہیں جانتا، یا لا يعلم، اس کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، دونوں بات ایک ہی ہے۔ علم حدیث کو بولتے ہیں، اور یقین کو بھی علم بولتے ہیں، اور یقین حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث شریف، حدیث روایت اہل بیت علیہم السلام۔ ومن دان اللہ بما لا يعلم فقد ضاد اللہ حیث احل وحرم فيما لا يعلم، اور جو شخص من دان اللہ بما لا يعلم، مجہول کے ذریعے، نہیں جانتا کہ چیز واقعاً اس کی حدیث ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے کہہ دے کہ واجب ہے، اچھا اس نے جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے مجہول کے ذریعے، اپنے خیال کی وجہ سے، ہاں حدیث نہیں ہے اس کا، فقد ضاد اللہ حیث احل وحرم فيما لا يعلم، وہ ہمیشہ اس بات میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے، خدا کی ضد کرتا ہے، خدا کی ضد میں آ جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے واقعاً حلال بنایا ہے، وہ کہتا ہے حرام ہے، اس کے خیال میں مثلا فرض کریں کہ میں نے اس مسئلے پہ خوب سوچ کیا، غور کیا، میں کہتا ہوں یہ حرام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، میرا خیال ہے، میرا اجتہاد ہے کہ یہ حرام ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے سوچا، میں نے ایک دو حدیث ادھر ادھر اسی جیسے مسائل کے دیکھے، ہاں میں نے اپنے لیے تعویل گول مول کر کے میں نے کہا کہ یہ اس مسئلے پہ تو کوئی حدیث تو نہیں ہے، اگر ہے بھی تو میں نے وہ دیکھا نہیں ہے، میں نے کہا یہ حرام ہونا چاہیے، تو میں نے اس کو حرام بنا دیا، ٹھیک ہے نا، میری اپنی رائے، یا میں نے اس کو حلال بنا دیا، ٹھیک ہے، حدیث نہیں ہے۔ جب انسان کا کام یہ ہو تو حتمن وہ خدا کی ضدیت میں آ جاتا ہے، خدا کی مخالفت میں آ جاتا ہے، کہاں پر کہ خدا نے واقعاً کسی چیز کو حلال بنایا، میں نے حرام بنایا، خدا نے واقعاً کسی چیز کو واجب بنایا ہے، میں نے اس کو حلال بنایا، میں نے اس کو غیر واجب بنایا، اس لیے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ علم کس طریقے ہو، علم کس کو بولتے تھے؟ حدیث شریف کو بولتے تھے، اور یقین کو بھی اگر کہہ دیں علم، اس روایت میں کہہ دیں اس کا مطلب یقین ہے، تو اس سے یقین کا حاصل کرنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے حدیث شریف، نص سے معصوم علیہ السلام۔ اس روایت شریفہ کو دیکھیے، صفحہ نمبر 399، حدیث نمبر 3، جلد نمبر 1 اصول کافی کی۔ حضرت قرآن ناطق، حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے سلمہ ابن کہیل و حکم ابن عتیبہ سے فرمایا، شرقا وغربا، اس زمانے میں سفر کرنے کا زمانہ تھا، لوگ سفر کرتے تھے طلب حدیث کے لیے، دور دراز علاقے جاتے تھے طلب حدیث کے لیے، سمجھ آ رہی؟ فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اہل البیت علیہم السلام، تم دونوں شرق کو جاؤ غرب کو جاؤ، لوگ سفر کرتے تھے دور، یمن کو کوئی جاتا تھا، مصر جاتے تھے، شام جاتے تھے، کوفہ جاتے، بغداد جاتے، کہ وہاں پہ کسی کے پاس احادیث ہیں، اس نے فلان تابعی جو ابو ہریرہ کو دیکھا تھا، اس نے اس سے حدیث اخذ کی ہے، جاتے ہیں اس سے حدیث لیتے ہیں، اس طرح کرتے تھے۔ یا شام میں فلان شخص نے ابو درداء سے، جس تابعی نے حدیث نقل کی ہے، اس تابعی کا شاگرد ہے، یہ اس کے پاس حدیث ہے، وہ اس کی حدیث لیتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے ان سے اس زمانے میں یہ کہا کہ شرقا وغربا، تم چاہے شرق چلے جاؤ تم دونوں، چاہے غرب چلے جاؤ، چاہے مشرق کو جاؤ مغرب کو جاؤ، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اہل البیت، تمہیں کوئی صحیح حدیث نہیں ملے گی، علما صحیحا یعنی صحیح حدیث شریف، مگر وہ کہ جو ہم اہل بیت علیہم السلام کے بارگاہ سے نکلے، اہل بیت علیہم السلام کے بارگاہ سے نکلتا ہی حدیث تھا، سمجھ میں آ رہی نا؟ تم جاتے ہو مثلا فلاں تابعی ہے وہاں پر، اس سے حدیث سیکھنے، فلاں تابعی ہے اس سے حدیث سیکھنے، حدیث صحیح صرف ہم کہاں ملے گا؟ ہمارے ہاں ملے گا۔ لا تجدان علما صحیحا، علم صحیح آپ کو نہیں ملے گا، یعنی حدیث صحیح نہیں ملے گا، مگر وہ چیز جو اہل بیت علیہم السلام کے بارگاہ سے نکلے، وإلا علم صحیح، میرے معزز عام علم جو کہتے ہیں، ریاضیات کے بہت سارے مسائل ہیں، الجبر کے بہت سارے فارمولے ہیں، سمجھ میں، ہندسہ کے بہت سارے کیلکولیشنز ہیں جو صحیح ہیں، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی یہاں پہ شرعی مسائل ہے، علوم الدین کی بات ہو رہی ہے۔ میرے معزز ناظرین، آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا آپ سب کو سلامت عنایت فرمائے۔ اب میں دیکھوں کہ کوئی شخص کچھ بولنا چاہتا ہے، آپ کے کچھ فرامین ہیں یا نہیں ہے۔
اب کوئی شخص اگر بولنا چاہتا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں. اچھا، اب جائیں آپ کی، اللہ آپ کا بھلا کریں. جو شخص جواب چاہتا ہے تو وہ اپنا کامنٹ اردو میں لکھے. امام کا کوئی فرمان ہے جس میں کہا ہو کہ تقلید حرام ہے؟ جی ہاں، فرمان حدیث ہے، وہ آئے گا آگے. آگا ایک سوال ہے مگر اس موضوع سے خارج ہے. علماء کا کہنا ہے کہ 70% اصول کافی میں حدیث ضعیف ہے، کیا یہ صحیح؟ وہ بکواس کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. علی مبشر فرماتا ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا مکمل خطبہ ہے جس میں آپ نے مفتیوں کی مذمت فرمائی ہے. اس میں مولا نے عیسائی رابیان اور یہودی راہبوں سے مفتیوں سے کی نسبت بیان فرما کے مذمت اور وعید فرمائی. اچھی بات. اصولیوں کے ہاں حدیث کی پرکھ کا طریق و اصول غیر واقعی ہے. وہ حدیث کی جانچ کے مراحل میں آثار و اخبار کے مطالعات سے زیادہ علم الرجال اور اسماء الرجال. اچھی ہاں، ایک حدیث میں قبلہ ایسا فرد جو کوشش کے باوجود احادیث کو نہیں سمجھ سکا ہے اور اسے ایسا عالم بھی نہیں ملتا جو احادیث کے مطابق حکم سمجھائے، تو وہ کیا کرے؟ اور غلط فہمی میں کیے گئے اس کے اعمال کا کیا؟ تو ایسے شخص جب تک وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے تو وہ خدا کے سامنے معذور ہے. جب تک تلاش کر رہا ہوا ہے اس کو تلاش کرنے چاہیے کہ وہ علماء کو مجبور کر دے، ایسے عالم سے رابطہ کرے جو احادیث اس کے لیے پڑھے، احادیث سمجھائے، یا ایسے علماء کی کتب حاصل کرے جس میں احادیث کے ترجمہ ہیں، احادیث کی شرح ہے، ایسی کتب کا وہ ترجمہ کرے. اور جو شخص خدا کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے، خدا کی رضا کے لیے وہ جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کو اگر سفر کرنا پڑتا ہے تو سفر کرے. تو جو اپنے گھر سے خدا کے لیے نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو بے انتہا اجر عنایت فرماتا ہے، اس کی بے انتہا اجر ہوتی ہے. میرے عزیزو، اگر آپ لوگ چاہیں کہ وائس کے ساتھ، آڈیو کے ساتھ ہم اس بحث میں شریک ہو جائیں تو آپ شریک ہو سکتے ہیں زوم کے طریقے سے. اور زوم ہمارا ویبینار ہے، اس میں آپ ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا ہاں، تو اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی دوسرا طریقہ کار نہیں. دین ایک ہی ہے. نجات کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کا طریقہ روز قیامت ایک ہے، وہ اتباع اہل البیت علیہم السلام. اتباع اہل البیت علیہم السلام یہ ہے کہ آپ احادیث اہل بیت علیہم السلام کو سمجھیں اور اس کو سیکھیں. اور یہ ضروری نہیں کہ سب احادیث کو سیکھیں، دنیا میں جتنے حدیث ہیں سیکھیں، یا اکثر احادیث کو سیکھیں. وہ احادیث جن سے آپ کا تعلق ہے، جو حلال و حرام میں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو لیتے تھے، وہ ایک دفعہ پڑھ کے آپ کو یاد ہو جاتا ہے، وہ اس طرح سے وضو لیتے تھے. یا مثلا 3 اور 4 کے درمیان شک کیا ہو تو امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس کا جواب، اس کو ایک 2 جملے ہیں، وہ 3 رکعت اور 4 رکعت کے درمیان جو شک ہو جائے. یا مثلا رمضان میں انسان مثلا جنوب کی حالت میں خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ کیا کرے، تو وہ 2 جملے ہیں، وہ سیکھ جاتے ہیں. آپ سمجھ میں آ رہی نا؟ فتووں سے زیادہ آسان ہے، فتووں سے زیادہ آسان ہے، لیکن اس کو سیکھنے کا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ آپ کے اعمال فرمان اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہونے چاہیے اور آپ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، نہ لوگوں کے اجتہادات اور لوگوں کے فتاووں کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کام کے لیے، کیونکہ شیعہ علماء اس کام کے سب سے بڑے حاجب کس کو بولتے ہیں؟ مانع. اس کام میں، آپ کے اس ہدایت کی کام میں سب سے ممانعت کرنے والے کون ہیں؟ نہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ آپ کی خدمت میں عرض کروں ہندوستان کی حکومت ہے، نہ پاکستان کی حکومت ہے، نہ وہابی ٹولے ہیں، کوئی بھی نہیں. اس کام میں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، سب سے بڑا اس میں رکاوٹ مانے کون ہے؟ نام نہاد شیعہ علماء. یہ ہیں جو حجاب بنے ہوئے ہیں، یہ ہیں جو منع کریں گے اس کام سے، آپ کے لیے رکاوٹیں ڈال دیں گے اور آپ سے منع کر دیں گے. یہ کچھ ان کے بے جا تعصب ہوتے ہیں، بیچارے پتہ نہیں ہوتا، بیوقوف ہیں.
اور کچھ یہ ہیں کہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں مراجع کے حد تک، وہ ان کے دنیائی مفادات ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ان کی اپنی امامت کا مسئلہ ہے، اپنی رہبری کا مسئلہ ہے، اپنی ریاست کا مسئلہ، لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، تو ان کو کون پوچھے گا، کون ان کو خمس دے گا جب آپ ان کا اتباع کرنا چھوڑ دیں گے؟ تو یہ سب سے بڑا رکاوٹ خود شیعہ علماء ہے۔ تو اس راستے میں آپ کو محنت کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ یہ شاید بعض لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے عزیز۔ حدیث پڑھی جس کالے کپڑے کو پہننے سے منع کیا ہے، عام دنوں میں کیا یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کالا لباس نہیں پہنتے تھے؟ ایک زمانہ یہ تھا کہ کالا لباس پہننا یہ بنی عباس کی علامت تھی۔ بنی عباس اب بھی سید جو سیاہ پہنتے ہیں، سیاہ عمامہ پہنتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی سنت نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہو کہ بنی ہاشم کے جو مرد حضرات ہیں وہ سیاہ رنگ کا عمامہ پہنے۔ اب بھی ہمارے علماء جو سیاہ عمامہ پہنتے ہیں، جو سید ہوتے ہیں، ان میں یہ بنی عباس کی ایک سنت ہے، کیونکہ بنی عباس بہت عرصے تک حکومت کرتے رہے، اور وہ اپنے آپ کو بنی عباس اپنی پہچان کرانے کے لیے کہ وہ بنی عباس اپنے آپ کو اہل بیت کہتے تھے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، ان کی علامت کیا تھی؟ سیاہ عمامہ۔ تو بہت سارے جو سید تھے اس زمانے میں، بنی عباس ہوتے ہی سید ہیں، وہ لازمی بات ہے، ابو لہب کے اولاد بھی ہوں وہ بھی سید ہیں، تو وہ تو تھے ہی سید۔ لیکن جو علوی اور فاطمی سادات تھے، ان میں سے بہت سارے بھی یہ دنیا کی وجہ سے ان کا اپنے رنگ لے لیے، انہوں نے اپنے رنگ لے لیے، اور وہ چیز جو ایک علامت کے طور نہیں ہے، علامت نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی وہ توصیہ کیا ہو کہ ہماری علامت پہچان یہ ہے کہ وہ سیاہ عمامہ پہنے۔ سیاہ عمامہ پہنتے ہیں تو کس وجہ سے پہنتے ہیں؟ کیونکہ وہ بنی عباس کی وہ نشانی تھی، بنی عباس وہ اس لحاظ سے اپنی پہچان کراتے تھے، وہ کیونکہ وہ شاہی خاندان تھا، تو یہ بھی لگ گئے ان کے ساتھ کہ ہم بھی شاہی ہم بھی ان کے چچازاد بھائی ہیں ان کے شاہی خاندان میں سے، سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ سیاہ عمامہ پہننے لگے۔ تو یہ سیاہ کپڑا جس میں اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کی وہ ایک بہت طویل عرصے تک بہت ساری روایت جو کہتے ہیں سیاہ لباس یہ جہنم کے لباس ہے، جہنم کا لباس ہے۔ یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی کالا لباس نہیں پہنا، وہ بھی کالا لباس کبھی کبھار پہنتے تھے، اکثر نہیں، کبھی کبھار۔ اور روایت میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا اہل بیت جب شام سے واپس آ گئے ہیں تو ان کی خواتین عزا کے طور پر انہوں نے سیاہ کپڑے پہنے تھے۔ تو یہ نہیں کہ وہ کبھی سیاہ نہیں پہنتے تھے، لیکن سیاہ جہنمیوں کا لباس ہے، کس لیے؟ کیونکہ وہ بنی عباس اس زمانے میں، مثلا ایک زمانہ آ جائے، فرض کریں دجال، فرض کریں، میں مثال دے رہا ہوں، دجال جب ظہور کرے، امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف وہ لڑے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دجال والے فرض کریں بلو کلر، ایک کلر کو اپنائے کہ وہ اپنا لباس بنائے، وہ سب بلو، وہ فرض کریں، یا سبز یا زرد رنگ کا وہ لباس، جو بھی لباس اپنا علامت بنائے، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے نہ یہ کہ وہ زرد رنگ میں کوئی بات ہے، بلکہ یہ کیونکہ پہننے والے سب جہنمی ہیں۔ تو یہ بنی عباس جو تھے یہ جہنمی تھے، بہت ظلم کیا انہوں نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر، تو ان کا جو لباس ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ بہت سارے احادیث اس میں یہی ہیں، حام حالت میں سیاہ لباس پہننا اس میں کراہت ہے، لیکن اس میں حرمت نہیں ہے، لیکن احادیث میں ہے، جیسے میں نے کہہ دیا کہ عزا کے طور پر اہل بیت علیہ السلام کے خواتین نے سیاہ کپڑے پہنے تھے، اور آج بھی عزا کی علامت کیا ہے؟ بلکہ سب دنیا میں عزا کی علامت سیاہ کپڑے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے غم کا اظہار کرنا، عزا کا اظہار کرنا، یہ قطعاً مستحب ہے، بلکہ واجب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، فیس بک پہ دیکھیں کیا سوالات ہیں ہمارے دوستوں کے۔ فرما رہے ہیں کہ سید سمر نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو واٹس اپ کا نام، میرے پاس واٹس اپ نہیں ہے میرے بھائی، میرے پاس واٹس اپ نہیں ہے، میرے پاس اسکائپ نہیں ہے،
کچھ بھی لکھنا ہو ادھر ہی لکھ دیجیے یا ای میل لکھ دیجیے. سید سمر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں اصدق بھائی، یہ مولوی جو ہیں اپنے منہ ہی دلائل دے رہے ہیں، بھلا کیوں نہ ان کی خواہش پوری کی جائے تقلید کے موضوع پر. لیکن میں ان کو یہ تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں. بو بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ واٹس اپ نمبر دے دو، واٹس اپ میرے پاس نہیں ہے، میں واٹس اپ کا استعمال نہیں کرتا، میں واٹس اپ کا استعمال نہیں کرتا. بات آپ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بات کہنا ہو تو ادھر ہی لکھ دیجئے، میں آپ کی خدمت میں ہوں، یا آ کے ادھر کہہ دیجئے. یہ ہم نے زوم کا ویبینار کھولا ہے، آپ زوم میں آ سکتے ہیں، وہ آپ وہاں پہ آ کے اپنی وائس سے، اپنے صدا سے، اپنی آواز سے جو کچھ کہے وہ، بلکہ آپ ویڈیو بھی آ سکتے ہیں، ویڈیو میں بھی آ سکتے ہیں، وہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، وہ ہم آپ کو بات کرنے دیں گے. سمجھ میں آ رہی نہیں ابھی؟ ٹھیک ہے. کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام سید صاحب علیکم. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمائیے. السلام علیکم. جی کون بول رہے ہیں میں بھائی؟ ایک تھوڑا سا ہاں، لیکن ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھا. اب مجھے نہیں پتا آپ جواب دیں گے یا نہیں. کہاں سے بات کر بجالی رہے ہیں آپ؟ اپنے پہلے آپ اپنی وہ آشنائی کرائیں، آپ کون ہیں؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میں کل سید معیز کے نام سے تھا، آپ سے سوال کیے تھے. اچھا فرمائیے سید معز میرے بھائی، فرمائیے. جی قبلہ، جو رجال کشی میں جو روایات ہیں کہ امام حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، تو اس کے بارے میں کیا جواب ہوگا او اگر آپ بھائی، تھوڑا. امام علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کیا ہے، صلح کیا ہے. یعنی وہ شرط رکھے ہیں کہ یہ حکومت ہم آپ کو دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کوئی انصار نہیں تھے، ان کو لوگوں نے، بلکہ ان کے فوج میں رہنے والوں نے، ان کے جنرلوں نے پیسے لیے تھے معاویہ سے، ان کو تسلیم کرنے لگے تھے کہ معاویہ ان کو زندہ پکڑ لے. تو ایسے حالت میں جب ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور اگر لڑتے تو سب قتل ہو جاتے ہیں، یعنی کربلا میں تو صرف 72 شہید ہو گئے، تو اس طرح 72 شہید نہیں ہوتے، پورے جتنے شیعہ تھے عراق میں، جتنے شیعہ تھے مدینے میں، جتنے شیعہ تھے، وہ سب قتل ہو جاتے، قتل ہو جاتے. تو ان کو جان بچانا ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو جائے. ان کو بہت کہا سامنے والے سے کہ جنگ نہ کرو، مجھے کیوں قتل کرتے ہو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہر حالت میں جنگ چاہتے تھے. یہ نہیں تھے، وہ سامنے والے جنگ چاہتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ان کے جو اصحاب تھے، ان کے اہل خانہ تھے، ان سے بھی کہہ دیا کہ تم یہاں سے رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، اپنی جان بچا لو. انہوں نے منع کیا کہ ہم نہیں جانا چاہتے، ہم آپ کے پہ جان قربان کریں گے. اور اس سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے کئی مرتبہ عمر ابن سعد کے ساتھ مذاکرہ کیا، لعنت اللہ علی عمر ابن سعد، کہ کیوں جنگ ہو جائے، میں فرزند رسول ہوں، یہ میرے ساتھ جو ہیں یہ بے گناہ ہیں، ان کی کیوں قتل ہو جائے، یہ کوئی صلح کا راستہ نکلے. وہ امام حسین علیہ السلام نے بھی چاہا کہ صلح ہو جائے، انہوں نے نہیں مانا. تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے حکومت معاویہ کو ترک کی، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. بیعت کی، بیعت سے مراد کیا ہے؟ یہ زیادہ معروف و مشہور احادیث میں نہیں ہے کہ بیعت کی ہے. بعض احادیث میں جو ملی ہے بیعت یہی ہے کہ صحیح ہم مانتے ہیں کہ آپ حاکم رہیں، صرف یہی ہے کہ ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہم آپ کے خلاف خروج نہیں کریں گے، یہ حکومت، یہ شرائط ہیں، آپ ان شرائط پہ عمل کریں. جب آپ مر جائیں تو حکومت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ملے گا، اگر وہ دنیا میں نہ ہو تو امام حسین علیہ السلام کو ملے گا. یہ شرائط رکھی ان کے ساتھ. بیعت کا مطلب یہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے، اس میں کوئی عقلی یا عرفی قبح نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ان کے لیے چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ بھئی ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ حاکم وقت ہیں، حکومت آپ کی ہے، یہ شرائط ہے کہ آپ قرآن پہ عمل کریں گے، حدیث پہ عمل کریں گے، شیعوں پہ ظلم نہیں کریں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالیاں دینا کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ بند کر دیں گے. یہ سب ان کے ساتھ شر کی. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعتراف کیا کہ وہ واقعا نبی کے جانشین ہیں. یہ کوئی بھی عاقل شخص یہ نہیں کہہ سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھی بات ہے. آپ کی آواز جی نہیں آ رہی محمد. ہاں، اور کوئی مزید کچھ کہنا ہے آپ نے؟ نہیں قبلہ، شکریہ. خدا آپ کو سلامت رکھے.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ آپ کیوں نہیں آتے؟ میں واٹس ایپ میری مرضی، میں واٹس ایپ پہ نہیں آتا، مجھے لوگ بہت تنگ کریں گے۔ ایک شخص جو معروف ہے، مشہور ہے، ایک دفعہ ہم نے واٹس ایپ کو 10 سال پہلے لگایا تھا، 10 سال پہلے واٹس ایپ دن رات لوگ کال کرتے تو ہم نے بند کر دیا۔ ہم نے لوگوں سے بہت تمنا کیا ہمیں کال نہ کریں، کال نہ کریں، وہ کال کرتے تھے، تو ہمیں واٹس ایپ نہیں ہم واٹس ایپ کی عادت نہیں ہے، نہیں استفادہ کرتے۔ کوئی شرعی کوئی ضروری ہے کہ میں واٹس ایپ کا استفادہ کروں؟ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ زوم ہے، آ کے بات کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی منازعہ کرنا چاہتا ہے، اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہے، ہم خدمت میں حاضر ہیں، اپنے وہ معرفی کرا دیں کہ ہم فلاں شخص ہیں، ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ضروری نہیں ہے کہ ہم واٹس ایپ کا استفادہ کریں۔ واٹس ایپ میں کبھی نہیں رکھتا، اور نہ مجھے رکھنے کا اس کا شوق ہے، کیونکہ اس میں تنگ کرنے والے لوگ بہت ہیں۔ میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ مجھے لوگ نہیں جانتے، مجھے آپ ہندوستان پاکستان والوں کی بات نہیں کر رہا، ایران میں، عراق میں، لبنان میں، سعودی عرب میں، کیونکہ کئی سال تک ہم نے عربی زبان میں، مصر میں، الجزائر میں، یورپ میں، امریکہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت سارے ان میں مومن ہیں، بہت سارے محبت کرنے والے ہیں، لیکن وہ میں تنگ آ جاتا ہوں ان سے کہ بات کرنے میں میں ان سے بات نہیں کر سکتا، تو ہم نے واٹس ایپ ہی چھوڑ دیا ہے بھائی۔ اچھا، کوئی سوال ہے یہاں پر؟ سید سمر نقوی صاحب کہتے ہیں اللہ یاری صاحب قم میں جہاں سے پڑھے ہیں اس مدرسے کے عالم سے آپ کو گفتگو کرائی جائے، تو کرا دیں بھائی، منع نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جب چاہیں ابھی کرا دیں۔ آپ زوم کا جو ہم نے ایڈریس دیا ہے آپ کو، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ زوم میں آ جائیں، زوم میں آ جائیں، وہاں پہ بات کریں، وہاں پر وہ واٹس ایپ سے بہتر ہے، کیونکہ زوم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی زوم میں آ گئے تو وہاں پہ آپ کی تصویر بھی آ سکتی ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کے علاوہ زوم کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں ہمارے پاس کہ ویڈیو کانفرنس کال ہو سکتی ہے۔ ہمیں محبت ہے کہ آپ سے گفتگو کریں، مناظرہ کریں، اور ہم مناظرے سے ڈرتے نہیں، بھاگتے نہیں، لیکن میرے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، میں واٹس ایپ کا استفادہ نہیں کرتا۔ آپ اگر انسان کے اولاد ہیں تو آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے، اصرار نہ کریں۔ السلام علیکم جناب، کیا معصومین علیہ السلام کے زمانے میں علم فلسفہ نہیں ہوتا تھا؟ علم فلسفہ یونان میں ہوتا تھا۔ علم فلسفہ جو ہے، جس کو علم فلسفہ ہمارے حوزوں میں کہتے ہیں، وہ یونان میں معصومین علیہ السلام کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یونان میں ہوتا تھا۔ یونان سے جب بنی عباس کے زمانے میں بغداد میں دار الحکمہ کا افتتاح کیا گیا، تو وہاں پر کرسچن اور غیر مسلم مترجمین کو انہوں نے استخدام کیا، اس کو خدمت میں لے لی کہ وہ یونانی کتب کا عربی زبان میں ترجمہ کرائیں۔ تو اس زمان سے فلسفہ جو ہے، فلسفہ یونانیوں کا فلسفہ عالم اسلام میں پھیلنا شروع ہو گیا، تو فلسفے کی ابتدا وہاں سے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کلام معتبر تھا، فلسفہ وغیرہ کا آغاز ہو گیا تھا، تصوف کا بھی اعتراض آ گیا تھا، لیکن ان کی کوئی اعتبار نہیں ہے ہمارے مذہب میں، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ غیر مسلمین کے عقائد ہیں، فلسفہ جو ہے وہ غیر مسلمین کے عقائد ہیں، خداوند متعال کے متعلق، خلقت کے متعلق ان کے توہمات ہیں۔ آغا جان اصولی مولوی ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناتے ہیں، جس میں وہ اپنے مرجع کے نام تک بتاتے ہیں، اور یہ بھی کہ دوسرے ولی فقی کا نام علی سے شروع ہوگا اور وہ ایک ہاتھ سے معذور ہوگا۔ کیا نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ جھوٹ ہے، یہ توہمات ہیں، یہ آپ لوگوں کے پاس پتہ نہیں کسی مولوی نے آپ کے شہر میں آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے ایسے باتیں کی ہوں،
لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. آپ نے عمامہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ یہ فسق کا لباس بن چکا ہے. یہ علماء کا جو لباس ہے آج کل شیعوں کا، یہ اس کے متعلق ہم نے تقریر کیا، مکرر جواب دیا ہے. اس کو آپ ان تقریرات میں ملاحظہ کریں، اس کا تکرار ہم نہیں کریں گے ابھی. زوم کا لنک جو ہے نا وہ ہم نے دیا ہے اسی یوٹیوب. لوگ پوچھ رہے ہیں، کچھ حضرات پوچھ رہے ہیں کہ زوم کے متعلق بتائیں. زوم بھائی، زوم ایک سروس ہے جیسے یوٹیوب ایک سروس ہے. زوم پہ آپ جو ہے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، وہ اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. جب لائیو ہو تو اس پہ آ جائیں. جب ویڈیو لائیو ہو، مثلا ابھی وقت ہو، تو زوم پہ آپ آ سکتے ہیں، وہاں پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. بہت بہت مہربانی آپ سب لوگوں کی. خداوند مطالعہ آپ سب کو عزت عنایت فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. خدا آپ سب کو عزت عنایت فرمائے. یا علی مدد.